الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلو علی الحبیب الحمدللہ عز وجل۔ دعوت اسلامی کا کامیابی کی طرف ایک اور قدم، علم کی روشنی پھیلانے کی طرف ایک اور پیش رفت۔ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے اپلیکیشن کا اجرا ہو چکا ہے۔ اس اپلیکیشن میں الحمدللہ تجارت کورس، احکام تجارت، فرض علوم کورس، تحریری فتاوی جات آپ دیکھ سکیں گے، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے، اور فتاوی جات ایونٹس وائز مثلا رمضان، اعتکاف، حج، قربانی، عید میلاد النبی، اس کی ویڈیوز بھی آپ سرچ کر سکیں گے، تحریری فتاوی جات بھی آپ سرچ کر سکیں گے۔ اپنے مطلوبہ موضوع کے متعلق آپ ویڈیو، آڈیو سرچ کر سکیں گے۔ دارالفتہ اہل سنت کا فیس بک پیج کا لنک بھی اس اپلیکیشن میں موجود ہے۔ اسی اپلیکیشن میں آپ بذریعہ فون، ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی فتاوی معلوم کر سکیں گے۔ اس اپلیکیشن میں بکس بھی ہیں، تازہ ترین کا آپشن بھی ہے، فیوریٹ یعنی پسندیدہ کا آپشن بھی موجود ہے۔ اینڈرائیڈ اور آئی او ایس ڈیوائسز، موبائل اور ٹیبلٹ وغیرہ پر یہ اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کیجئے اور خوب علم کی روشنی سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کیجئے، دنیا اور آخرت کو منور کیجئے اور جہالت کے اندھیرے دور کیجئے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ گھر بیٹھے ہوئے نکاح، طلاق، وراثت، گھریلو معاملات، جائیداد وغیرہ کے معاملات پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو اب سفر کر کے جانے کے بجائے گھر بیٹھے ہوئے یہ دینی معلومات حاصل ہو جائیں گی، فتاوی جات معلوم ہو جائیں گے، مسائل معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یقین جانیں کہ اس اپلیکیشن کو جن جن اسلامی بھائیوں نے دیکھا، ہمارے پاس تاثرات بھی آ رہے ہیں اور اتنی خوشی ہے اسلامی بھائیوں میں، مجھے بہت سارے میسیجز بھی میرے موبائل فون پر اور دیگر جگہوں سے آ رہے ہیں کہ کس طرح خوشی کا سما ہے۔ اسلامی بھائی ڈاؤن لوڈ کرنے کے انتظار میں تھے، تلاش کر رہے ہیں، کسی کو نہیں مل رہی تو دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ لنک کہاں ہے۔ تو دوبارہ اسکرین پر آپ کو ہم یہ دارالفتہ اہل سنت کس طرح ٹائپ کرنا یہ بھی دکھاتے ہیں۔ اینڈرائیڈ پر جو اس کا آئیکن ہے وہ بھی دیکھ لیجئے، تھوڑی دیر میں اگر ایپل کا آئیکن بھی آ جائے تو وہ بھی دکھا دیجئے گا، جو ایپ اسٹور کا ہے، تاکہ وہ بھی اسلامی بھائیوں کو آسانی ہو جائے۔ ہمارے مفتی قاسم صاحب دارالفتہ اہل سنت یوں سمجھے کہ ہمارے سب کے نگران بھی ہیں، مفتی صاحب نے بھی ماشاءاللہ اس اپلیکیشن کے بارے میں کچھ اپنے تاثرات سے ہمیں نوازا ہے۔ آئیے ان کی کال بھی سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ احسان ہے کہ اس کے فضل و کرم سے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے دعوت اسلامی کے شعبہ دارالفتہ اہل سنت کی ایک اور کاوش آج الحمدللہ منظر عام پر آ رہی ہے اور شروع ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دنیا و آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے، جن کے فیضان سے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور جن کی خصوصی دعاؤں، شفقتوں اور توجہات کے ذریعے الحمدللہ مختلف شعبوں میں مختلف دینی کام پروان چڑھ رہے ہیں، اور دارالفتہ اہل سنت کے علماء کرام بھی الحمدللہ اس کاوش میں بھرپور شریک ہیں۔ خصوصاً ہمارے مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ ان کی بطور خاص اس طرف توجہ تھی اور ان کی کوششیں تھیں اور کافی عرصے سے اس کام کے پیچھے تھے۔ اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی، اس کا الحمدللہ اس میں بھرپور تعاون رہا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دارالفتہ اہل سنت کی یہ اپلیکیشن سامنے آ رہی ہے، جسے ڈاؤن لوڈ کرنا بھی بڑا آسان ہے، اور جیسے الحمدللہ بہت سے دیگر ذرائع سے فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور اسی طرح دارالفتہ اہل سنت میں آ کر تحریری، تقریری ہر اعتبار سے شرعی مسائل پوچھے جا رہے تھے، شرعی رہنمائی دی جا رہی تھی۔ اب الحمدللہ یہ ایک اور فیسلٹی سامنے آ گئی،
کہ اپلیکیشن دارالفتہ اہل سنت کی ڈاؤن لوڈ کریں اور اس پر انشاءاللہ مسلسل اپڈیٹس ہوتی رہیں گی، جس میں مختصر فتاوی بھی ہوں گے، مفصل فتاوی بھی ہوں گے، اور اس میں آڈیو ویڈیو کلپس بھی ہوں گے، اور اسی طرح دارالفتہ اہل سنت کی جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی اس پر ہوں گی، تو جس سے علم دین حاصل کرنے کا ایک اور بہت اچھا ذریعہ الحمدللہ ہمارے ہاتھ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے فیضان کو عام فرمائے، اور شرعی مسائل سیکھنے کا ہمیں جذبہ عطا فرمائے، شرعی مسائل کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مفتی قاسم صاحب کے تاثرات آپ نے سنے، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا یقیناً اس ایپلیکیشن میں جو اس کے روح رواں ہیں، اس کی کوششیں جو انہوں نے کی ہیں، آئیڈیا یوں سمجھیے سینٹرل آئیڈیا جو لے کر آئے تھے، اور ماشاءاللہ میں آج آئی ٹی والوں کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ کہتے ہیں اب تک ایسی ایپلیکیشن نہیں بنائی کہ جس پر اس طرح ایک ایک جزئیے پر جس طرح مفتی علی اصغر صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا، ہمیں رہنمائی دی، اور یوں سمجھیے یہاں تک اس کو پہنچایا۔ اللہ ہمارے مفتی صاحب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ لائیو کال پر بھی ہوں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ ان کے ذہن میں کیسے آئیڈیا آیا اور کس طرح یہ یہاں تک پہنچی ہے۔ بہرحال بہت سارے کالز بھی ہیں، پہلے کچھ کالز دے دیں ہمیں ناظرین کی، پھر انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ابھی تک تو ویڈیو آڈیو آپشنز پر گئے نا ناظرین، یوں نہ سمجھیں کہ صرف جناب ویڈیو اور آڈیو آپشنز ہی ہیں، اس میں بہت کچھ ہے آپ کے لیے، ابھی آگے جانا ہے۔ ذرا کال سنائیے گا حضور۔ محمد شبیر حسین عطاری، ضلع وہاڑی، ہیڈ اسلام لٹن سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، یہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے دارالفتہ اہل سنت، اور اپلیکیشن کا جب میں نے سنا تو الحمدللہ عز و جل دلی طور پر بڑی خوشی نصیب ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ عز و جل مفتیان کرام کی خیر فرمائے، اللہ عز و جل ان کو ڈھیر برکتیں نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب پر بھی اپنا خصوصی فضل و رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد شہزاد عطاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں، مرحبا، خوش آمدید۔ دارالفتہ اہل سنت کی بہت پیاری کاوش، اللہ تعالی عز و جل دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں بنانے والوں کو، کہنے والوں کو، عمل کرنے والوں کو، پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھے بھی بھائی عرض کرنی تھی کہ یہ جو اپلیکیشن کا آغاز ہے، یہ کیا اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور انشاءاللہ اس کا جواب لیں گے۔ کچھ جواب تو دیا تھا، مزید پوچھیں گے کہ کیسے اپ گریڈ ہوگی۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے پروگرام ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جو شرعی مسائل کا نہیں پتا ہوتا وہ بھی الحمدللہ اس میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا، آپ کی دعاؤں کا۔ ہم اسی کالز کا بھی انتظار ہے کہ جو بتائیں کہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لیا اپلیکیشن، آپ کو کیسی لگی، کوئی سوال ذہن میں تو بتائیے۔ جی حضور بتائیے، یہ اب اپ گریڈ کیسے ہوگی؟ کیا مطلب اس میں ہمیں دوبارہ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن آئے گا، کیا ہوگا؟ جی اپڈیٹ اس میں دو طرح کی آ سکتی ہیں۔ ایک اپڈیٹ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم کوئی ڈیٹا اپڈیٹ کریں، فضل کوئی نئی ویڈیو ایڈ کر دی، کوئی نئی آڈیو سوال ایڈ کر دیا، کوئی تحریری فتویٰ ایڈ کر دیا، تو وہ تو جب بھی آپ اپلیکیشن کو رن کریں گے اور آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ اپڈیٹ آپ کے ڈیوائس میں آ جائے گی، پھر ہمیں اسے اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ تو ہمارے جو نئے سوالات ہیں، نئے ویڈیوز ہیں، اس میں آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو جائے گی، آٹومیٹکلی آ کیا جائے بات۔ گی۔ اور اگر کوئی ہم نیا فیچر فیوچر میں ایڈ کرتے ہیں اس اپلیکیشن کا، تو ایک طرح سے اس کا نیا ورژن جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے لانچ کریں گے۔ تو جس طرح دوسری آپ کے جو ڈیوائس ہوتے ہیں آٹومیٹکلی اس چیز کو سینس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن موبائل ڈیوائس میں آ جاتا ہے کہ اس فلاں اپلیکیشن کی اپڈیٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں، تو آٹومیٹکلی اسی طرح اس اپلیکیشن کی بھی نوٹیفیکیشن۔ یعنی میرے بیچ اسلام بھائی، اگر میں یہ کہوں نا کہ دعوت اسلامی کا موسٹ پروڈکٹیو اور ایکٹیو ترین اگر کوئی شعبہ ہے تو چند ایکٹیو شعبوں میں ایک دارالفتہ اہل سنت بھی ہے۔ آج آپ کو کچھ دارالفتہ اہل سنت کا تعارف بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ جناب دارالفتہ اہل سنت کے چند اسلامی بھائی، کچھ ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس پہ سوال آتے ہیں، 15-20 کالیں آئیں، اس کا جواب دے دیا۔ میٹھے اسلامی بھائی، یہ تو ایک اس کا چھوٹا سا شعبہ ہے۔ پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ دارالفتہ اہل سنت کب شروع ہوا۔ دارالفتہ اہل سنت کا آغاز، سبحان اللہ، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ایک بڑی دیرینہ تمنا تھی، 15 شعبان المعظم 1421 سنہ ہجری اور بمطابق 18 نومبر 2000 سنہ عیسوی تھا۔
یعنی 18 نومبر 2000 کو دارالفتہ اہل سنت کی پہلی شاخ یہ کنز الایمان جو ہماری مسجد ماشاءاللہ شاندار ہے، دارالفتہ اہل سنت کنز الایمان کا وہاں افتتاح ہوا، اور اس کا افتتاح آپ کو معلوم ہے کس نے کیا؟ سبحان اللہ، ہمارے حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا افتتاح فرمایا تھا۔ تو یہ آج ایسا جاری ہے، ہم ہمارے ثاقب بھائی سے بھی پوچھیں گے کہ اب ملک بھر میں کتنی شاخیں ہیں، لیکن میں ایک بات بتاتا چلوں کہ دارالفتہ اہل سنت کی اس وقت جو میں نے پروڈکٹیوٹی کی بات کی نا کہ کس قدر ان کی خدمات ہیں، اس وقت دارالفتہ اہل سنت کی میں صرف 1 سال کی کارکردگی آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، اونلی ان 1 ایئر۔ جی ہاں، 2000 یوں سمجھیے 16-17 کہہ لیں یا 1437 سن ہجری جو تھا، ہم اسلامی سال کو لے لیتے ہیں، تو الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت سے تحریری فتاوی 8558 تحریری فتاوی کا مبیش جاری ہوئے، جو زبانی سوال جواب ہوتے ہیں، سائلین آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو 34,000 کے قریب 34,000 اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں جو سائلین تھے وہ دارالفتہ میں خود آئے، اور ان کو 63,676 جوابات دیے گئے۔ دارالفتہ اہل سنت کے 4 نیشنل اور 4 انٹرنیشنل نمبرز کے ذریعے 48,749 about 49,000 49,000 کے قریب کالز ریسیو ہوئی 1 سال کے اندر، اور جن پر 97,253 1 لاکھ کے قریب ٹیلی فون پر جوابات دیے گئے۔ اچھا، صرف یہی نہیں، ای میل آئی ڈیز کے ذریعے، سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے اس شعبے دارالفتہ کی خوبی دیکھیں کہ نہ صرف کالز پر، نہ صرف واٹس ایپ پر، نہ صرف بظاہر سامنے آ کر، نہ صرف تحریری فتاوی کے ذریعے، بلکہ ای میل کے ذریعے بھی الحمدللہ 22,463 مختصر تحریری جوابات دیے گئے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، واٹس ایپ پر 28,864 جوابات دیے گئے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس تمام جو اس کے طریقے ہیں، اس کو کمپلیٹ کیا جائے تو 1 سال میں ہمارے دارالفتہ اہل سنت نے الحمدللہ 2,22,580 جوابات عطا فرمائے۔ اب ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے جو ناظم صاحب ہیں ان سے 2 سوال کرنے کہ پہلے تو یہ بتائے کہ یہ 2,22,000 جوابات کتنے ہزار اسلامی بھائیوں نے دیے؟ اتنا بڑا نظام آپ کتنے اسلامی بھائی مل کے چلا رہے ہیں؟ یہ ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، درجنوں بھی نہیں کہیے، چند ایک اسلامی بھائی، یوں سمجھ لے کہ 20 سے 30 کے درمیان جو دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام ہیں، جو کہ دارالفتہ اہل سنت کی ملک بھر کی 11 شاخوں میں، اچھا، اور اگر افتاء مکتب ملا لیا جائے جس کا تعارف بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا تو 12 شاخیں کہہ لیجیے، ان میں موجود ہوتے ہیں، اور ان سے مختلف ذرائع سے یہ سوالات پوچھے گئے۔ صرف 30 اسلامی بھائی کم و بیش 30-31 اسلامی اللہ 30-31 اسلامی بھائیوں کی یہ کاوش ہے کہ 2,22,000 اٹس ناٹ ایزی، شرعی جوابات دینا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آج شاید بہت سارے ناظرین کو اس بات کا جواب مل جائے گا جو کہتے ہیں جناب ہمیں جواب نہیں ملتا، ہم ای میل کرتے ہیں، آپ اس پر بھی بات کریں گے، بڑے شکوے ہیں آپ کے پاس، لیکن ذرا غور کریں نا یہ 2,22,000 جواب کیسے ہو گئے؟ تو الحمدللہ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں سوالات دارالفتہ اہل سنت، اور یہ بھی امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ یہ ذہن دیا امت کو کہ پوچھیں اپنے معاملات کو۔ تو ماشاءاللہ کس طرح کی کالز آتی ہیں، کیسے سوالات ہوتے ہیں، یہ بھی پوچھیں گے۔ تو اب یہ پتا چلا کہ 12 شاخیں اگر افتاء مکتب کو ملا لیا جائے تو چلے افتاء مکتب کو اب الگ کیوں گنتے ہیں؟ سجاد بھائی سے یہی پوچھ لیتے ہیں کہ 11 دارالفتہ اہل سنت ہے اور افتاء مکتب کیا ہے؟ سجاد بھائی اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ افتاء مکتب بھی دارالفتہ اہل سنت کا ایک شعبہ ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ سے اس اعتبار سے ہے کہ جو ہمارے دیگر 11 دارالفتہ ہیں وہاں پہ عام عوام کی ڈیلنگ ہوتی ہے، گھریلو ذاتی جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں۔ اب چونکہ دعوت اسلامی بھی ایک یوں سمجھے کہ سمندر ہی ہے ماشاءاللہ، اور اس کے تقریباً 100 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، تقریباً 100 یا اس سے زیادہ شعبہ جات ہیں، تو ان شعبہ جات کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی کام کرنے والے ہیں، اور پھر یہ شعبہ جات صرف ان ہزاروں اسلامی بھائیوں تک محدود نہیں ہیں، ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو جو کام کرنے والے اسلامی بھائی ہیں یا ان شعبہ جات میں آنے والے شرعی پیچیدگیاں ہیں، یوں سمجھیں کہ تنظیمی اعتبار سے جو ہمارے شعبہ جات کام کر رہے ہیں، ان کی جو شرعی مسائل ہوتے ہیں تو اس کے لیے افتاء مکتب کا قیام کیا گیا۔ جیسے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے، یہاں بے شمار شعبہ جات ہیں۔ اب جیسے فرض کیا کہ ایک وقف املاک ہمارا ایک شعبہ ہے، ٹھیک ہے، دعوت اسلامی کے تحت
اور دعوت اسلامی کے تحت جو جتنی بھی مساجد ہیں، جتنی بھی مراکز ہیں، مدنی مراکز ہیں، مدارس ہیں، یا دعوت اسلامی جو بھی جو ہے وہ پراپرٹی خریدتی ہے، تو اس کو شرعی اعتبار سے اس میں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ خریدتے وقت اس میں کوئی ناجائز بات، کوئی ناجائز شک تو شامل نہیں ہے۔ ایک شخص نے مسجد وقف کرنی ہے تو وہ اس کی سکیننگ کی جاتی ہے کہ اس کی یہ جگہ آئی کہاں سے ہے، اور کس اگر خریدی ہے یا ہم اس سے خرید رہے ہیں تو خریدنے میں کوئی ایسی ناجائز شرط ایگریمنٹ کے اندر شامل تو نہیں ہے۔ اور پھر مسجد کی تعمیرات ہو رہی ہیں تو تعمیرات تو میٹیریل سے ہو رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو خریدا جاتا ہے، اس کے بھی ایگریمنٹ کیے جاتے ہیں۔ تو شرعی اعتبار سے اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ ہماری طرف سے ہمارا جو نمائندہ، جو دعوت اسلامی کا نمائندہ ہوتا ہے یا دعوت اسلامی جس سے ایگریمنٹ کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر کوئی ناجائز بات نہ ہو۔ اور پھر مسجد بن گئی ہے تو بننے سے بھی پہلے اس کے نقشے کو دیکھنا کہ کہاں پہ شرعی اعتبار سے کوئی اس میں خامی خرابی تو نہیں ہے۔ بن گئی ہے تو پھر اس کے مختلف حصوں کا تعین کرنا، اس بات کی شرعی رہنمائی کرنا کہ اس میں یہ چیز بنائی جا سکتی ہے، یہ چیز نہیں بنائی جا سکتی، تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ ایک وقف عملہ کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح جیسے ہزاروں ہمارے اسلامی بھائی کام کرتے ہیں، تو جو اجیر اسلامی بھائی ہیں ان سے ہم کانٹریکٹ کر رہے ہیں، تو ان کی ذمہ داریاں کون سی ہوں گی، کام بھی ان کا ایسا ہے کہ جو قابل اجارہ ہے یا نہیں ہے، اور ان میں کوئی ایسی ناجائز بات تو شامل نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بھی دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہیں، یہ صرف اجارہ اور وقف تک بھی نہیں ہے۔ قربانی کا جب سیزن آتا ہے تو ہمارے اسلامی بھائی علاقوں میں اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں، تو اس کے مدنی پھول تیار کیے جاتے ہیں، جیسے اجتماعی قربانی کے مدنی پھول۔ لوگوں کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے نا، جنہوں نے ہمیں قربانی کی رقم دے دی، اب ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق کیا جائے۔ وہ اور اسی طریقے سے اب ہم جو عطیات جمع کرتے ہیں، مدنی عطیات جمع ہوتے ہیں، تو کسی نے زکوٰۃ دی ہے تو اس کو اس کے مصرف کے مطابق خرچ کرنا، اس بات کو دیکھنا، اس کی تربیت کرنا۔ تو عطیات جمع کیے ہوئے کس مد میں لیے گئے ہیں اور کس مد میں خرچ کیے جا رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو شرعی اعتبار سے دیکھنا، یہ افتاء مکتب کی افتاء مکتب صرف کراچی میں ہی ہے؟ اس وقت افتاء مکتب اولاً تو 2012 میں 11-12 میں باب المدینہ میں قائم ہوا ہے، یہاں کراچی میں، اور پھر اس کے کام کو دیکھتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے کام کے سبب مرکز الاولیاء یعنی لاہور میں بھی ایک افتاء مکتب قائم کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بہت خوبصورت بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر دیگر مذہبی آرگنائزیشن اور دیگر مسجد کی کمیٹی یا اس طرح کے لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ دعوت اسلامی کا ایک شاندار سسٹم ہے۔ اور چونکہ میرے پاس بھی بہت ساری مجالس کی ذمہ داری ہے اور یہ دیکھا بھالا تجربہ ہے کہ بعض اوقات عام انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بڑے ثواب کا کام ہے، بڑا دین کا فائدہ ہے، لیکن جب مفتیان کرام کے پاس اس کام کو لے کر جاتے ہیں اور جب اس کے مختلف پہلو وہ بتاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو ہم ثواب سمجھ کر کرنے چلے تھے وہ تو ہمارے لیے گناہ کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو چاہے مسجد کا پلاٹ لینا ہو، چاہے مدرسہ بنانا ہو، چاہے چندہ جمع کرنا ہو، چاہے قربانی کرنی ہو، اتنے سارے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ پچھلے دنوں ہماری مجلس سے 3 مجالس ہیں اور آپ اس کی کاوشیں مدنی چینل پر دیکھتے بھی ہیں کہ جو مجلس اصلاح برائے فنکار ہے، مجلس جو فنکاروں کے اندر شوبز والوں میں کام کرتے ہیں، مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان جو کھلاڑیوں میں کام کرتے ہیں، پھر اسی طرح ہماری مجلس سے رابطہ ہے جو مختلف تاجران میں اور دیگر سیاست دانوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں۔ اب بظاہر دیکھیں تو اس میں کیا احتیاطیں ہیں؟ بھائی مدنی کام کرنا ہے، ان کو لے کے اجتماع میں لے آنا ہے، لیکن جب ہم دارالفتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے ہم سے سوال کیا، ہماری مجلس کے اسلامی بھائیوں نے جواب دیا، تو باقاعدہ ایک پروسپیکٹس بنا، ایک سوال و جواب کے ذریعے مدنی پھول بنے کہ کن کن باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ اور واقعی اس میں کئی باتیں ایسی ہیں کہ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو مدنی کام کر رہا ہے انسان، اسے یہ لگے گا نیکی کا کام کر رہا ہوں، لیکن وہ گناہگار ہو سکتا ہے۔ تو
تو اللہ سلامت رکھے ہماری دعوت اسلامی کو. یہ شاندار سسٹم ہے کہ دنیا کو تو کہیں شرعی رہنمائی لیں، لیکن دعوت اسلامی نے اپنے اندر بھی ایک زبردست سسٹم بنایا ہے شرعی رہنمائی کا کہ تمام دعوت اسلامی کے شعبہ جات پابند ہیں کہ دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لیں. تو اس کو ہم افتاء مکتب کہتے ہیں. ایک بڑا عجیب سوال کر لیتا ہوں سجاد بھائی، اگر ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ایسے مسجد کمیٹی کے افراد یا کوئی مذہبی آرگنائزیشن والے لوگ سن رہے ہیں اور وہ چاہتے ہوں کہ ہم بھی اپنے مسائل اپنے معاملات کو، وقف کے معاملات کو افتاء مکتب سے حل کروائیں، تو کیا آپ انہیں بھی جواب دیں گے؟ دیکھیے کہ جو بھی آنا چاہتا ہے اس کے لیے تو ہمارے دارالفتہ ہر ٹائم کھلے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو شرعی مسئلہ اگر مسجد سے متعلق ہے یا اپنے ادارے سے متعلق ہے تو اس کا افتاء مکتب سے جواب دیا جائے گا، دیگر جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت سے جواب نہیں دیا جائے گا. ایسا کسی بھی دارالفتہ اہل سنت سے، کسی بھی دارالفتہ اہل سنت میں تشریف لے جائیں، اپنا شرعی مسئلہ بیان کریں، انشاءاللہ اس کو حل کیا جائے گا. یہ اور بات ہے پھر کوارڈینیشن ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ سروس سب کے لیے عام ہے. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. میں افتاء مکتب میں جو مجالس آئیں 1746 مجالس، یہ مجالس تو وہ 100 ہیں لیکن بار بار آئیں، یعنی ان کے مشورے اتنے ہوئے 1746 مشورے. 1750 بار مجالس کے اسلامی بھائیوں نے یوں سمجھیے ایک سال کے اندر دارالفتہ اہل سنت میں حاضری دی. یہ امیر اہل سنت کی طرف سے تاکید ہے نا، مدنی مرکز کی طرف سے تاکید ہے کہ مدنی کام کرنا ہے مگر شرعی رہنمائی کے ساتھ. سبحان اللہ. کچھ کال شامل کرتے ہیں، پھر چلیں گے ہمارے آئی ٹی مجلس کے پاس. ساتھ ساتھ چلاتے ہیں نا دارالفتہ اہل سنت کی سروسز کیا ہیں اور ایپلیکیشن میں کیا کیا موجود ہے. دونوں مدنی گلدستے آپ لیتے رہیے، کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں. جی محمد رفیق قطاری کامرا سے عرض کر رہا ہوں، پلے اسٹور کے اوپر دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن ابھی تک شو نہیں ہو رہی، اس کی وضاحت فرما دیں. جی جناب بالکل وضاحت دیں گے. اگلی کال دیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری کوشش دعوت اسلامی کی اور مجلس دارالفتہ اہل سنت کی. اللہ رب العزت دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. یقیناً بہت ہی زبردست موبائل یوزرز کے لیے دعوت اسلامی نے پیش کی ہے جو دیگر فضولیات کے اندر اپنا وقت صرف کرتے ہیں. یقیناً اس طرح کی علم دین حاصل کرنے والی اپلیکیشن اگر وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو یقیناً دین و دنیا کا ان کو فائدہ حاصل ہوگا اور دنیا اور آخرت بھی اس کے ذریعے سنبھل سکتی ہے. اچھا، اس حوالے سے میرا یہ معلوم کرنا تھا کہ آیا صرف اس اپلیکیشن کے اندر دارالفتہ کے جو سوالات ہوتے ہیں سلسلے کے اندر وہی ہوں گے یا پھر دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام جو سلسلے کرتے ہیں، مثلاً مفتی قاسم صاحب کا فیضان اسلام ہے، اسی طرح مفتی حسان صاحب کا درس شفا سلسلہ ہے، دارالفتہ اہل سنت سے ہٹ کر، تو آیا وہ سلسلے بھی اس اپلیکیشن کے اندر موجود ہوں گے؟ وہ بھی ہمیں جو نا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دستیاب ہوں گے یا نہیں؟ اس حوالے سے بھی اگر رہنمائی فرما دیں تو آپ کے عین نوازش. بہت پیاری بات کی آپ نے کہ دیکھیں نا یہ ہے محبت کے ماشاءاللہ. اب فرض علوم کورس بھی مل گیا، دارالفتہ اہل سنت بھی مل گئے، احکام تجارت کے سلسلے مل گئے. اب مفتی قاسم صاحب کے جو سلسلے ہیں ثاقب بھائی کیا وہ بھی ہوں گے؟ مفتی قاسم صاحب کے مختلف سلسلوں سے بھی کلپس ڈالے گئے، مفتی فضیل صاحب کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو دارالفتہ کے مفتیان کرام کے دیگر سلسلوں سے احکام تجارت جو کی ہے، احکام تجارت کا تو پورا فولڈر ہے. ارے واہ. مفتی علی اصغر صاحب کا جو اتوار کا سلسلہ احکام تجارت اس کا پورا فولڈر ہے، اس کے بھی کلپس اس کے اندر موجود ہیں. اچھا، آپ نے اس میں پورے سلسلے نہیں ڈالے، شارٹس کلپ ڈالے تاکہ ہمارے لیے ایزی ٹو ڈاؤن لوڈ بھی ہو. تو انشاءاللہ یہ اپ ڈیٹ بھی ہوتے رہیں گے، جیسے جیسے سلسلے آن ایئر ہوں گے اللہ نے چاہا یہ اس کے کلپس جو ہیں شارٹ کلپس اپ ڈیٹ ہوتے رہیں گے. یہ یاد رہے کہ تجارت کورس اور فرض علوم کورس کے شارٹ کلپس نہیں ہے، یہ پورا ہی ڈال دیا گیا. جی مفتی قاسم صاحب کی تو ان کے نام سے الگ سے اپلیکیشن بھی مجلس آئی ٹی نے بنائی. واہ واہ واہ. چلے مفتی قاسم صاحب کے الگ سلسلے بھی آپ کو مل جائیں گے ایپ اسٹور پر. ان کے نام کی گوگل وہ اینڈرائڈ پہ مفتی قاسم صاحب والی جو اپلیکیشن ہے جی مفتی قاسم اینڈرائڈ پر موجود ہے، ان کے نام سے موجود ہے، وہ الگ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائے جناب، یہ ایپ اسٹور پہ کیوں نہیں مل رہی؟ کہاں کھو گئی ہے؟ اچھا ہو رہی ہے. یہ دیکھیں ابھی ہمارے آپ نے اینڈرائڈ پہ کی ہے نا، اینڈرائڈ پہ تو ہو گئی، ایپ پہ بھی ہے. ایکچولی سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ یا تو اسپیلنگ میں کوئی مسٹیک ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر اسپیلنگ یاد نہیں ہے یا اسپیلنگ میں کوئی مسٹیک ہو رہی ہے تو اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی لکھ کر اگر آپ انٹر کریں گے تو دعوت اسلامی سے ریلیٹڈ جو بھی ایپس ہیں وہ بھی لسٹ میں آ جائیں گی. چلے جناب ایک اور خود چلیں. اگر کسی کو نہیں مل رہی تو دعوت اسلامی کے جو پیجز ہیں وہ اس وقت مجھے بتایا گیا ہے کہ ہماری دعوت اسلامی کا جو پیج ہے، فیس بک کا جو پیج ہے، وہاں چلے جائیں، وہاں بھی لنک موجود ہے، وہاں سے بھی آپ ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو آفیشیل پیج پر بھی اس کا لنک موجود ہے. بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ نے اسپیلنگ مسٹیک کر دی ہوگی یا دوبارہ سرچ کر لیں دعوت اسلامی کے نام سے جس طرح فرمایا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ بیکاز ہم نے وہی
ابھی ریسنٹلی ہی اس کو اپلوڈ کیا ہے جی. تو سرورز پہ جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہونے میں تھوڑا سا یوں وقت بھی لگتا ہے. سم ایریاز میں جو ہے نا وہ جی تھوڑی دیر لگے گی, رش ہو گیا ہوگا, تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مزید آپ دیکھ لیں اور آپ کو انشاءاللہ یہ dawatIslami.net جو ہے. اچھا, اگر کسی کو اپلیکیشن کے بارے میں کوئی سوال جواب کرنے تو کوئی اس وقت سروس ہے جہاں بات کر سکیں, وہ چیٹ کر سکیں؟ جی ہاں, dawatislami.net جو ہماری ویب سائٹ ہے جی, اس میں لائیو چیٹ کی سہولت موجود ہے. چلیں dawatislami.net پر جائیے, لائیو چیٹ کی سہولت وہاں پر موجود ہے. وہاں اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے لائیو چیٹ کر کے بھی لنک لے سکتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ آج جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں سب کے موبائل فون میں, جی ہاں سب کی ایپل ڈیوائسز میں, جو بھی آپ کے پاس ٹیبلٹ ہیں, جو کچھ ہے اس میں یہ ہماری اپلیکیشن ضرور ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کی برکتیں لوٹ سکیں. جب بھی موقع ملے خود بھی اپنے گھر والوں کو بٹھا کر بھی ہم بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سکھا سکیں گے, سنا سکیں گے. اچھا, آڈیو اور ویڈیو کی بات ہو گئی, اب ذرا آئی ٹی والے یہ بتائیں کہ اور کیا کیا ہے اس میں, ذرا دوبارہ اس کے فیچرز کی طرف چلتے ہیں نا تھوڑا سا. جی اسکرین پر دوبارہ دکھائیے جناب اس کے فیچرز کو. جی, جب آپ اپلیکیشن کے مین پیج پہ آتے ہیں تو اوپر کے جو فرسٹ ٹاپ پہ 4 آئیکنز ہیں جی, وہ اس کے اندر جو آپ کے پاس کانٹینٹ موجود ہے جو کہ دارالفتہ اہل سنت, احکام تجارت, فرض علوم کورس اور تجارت کورس, ٹھیک ہے, ان میں جو ہے آپ کو آڈیو اور ویڈیو کی فارم میں ڈیٹا ملے گا. اس سے اگر آپ نیچے آئیں تو آپ کے پاس مختلف اور بھی آئیکنس ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس تحریری فتاوی کا ایک آئیکن نظر آ رہا ہے. چلیں تحریری فتاوی دکھائیں بھائی, اس میں کیا ہے؟ تو تحریری فتاوی پہ جیسے آپ کلک کرتے ہیں جی, تو آپ کے پاس ایک لسٹ آ جاتی ہے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی, مختصر فتاوی اور تفصیلی فتاوی. ٹھیک ہے, اب اگر آپ مختصر فتاوی میں ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس اس مختصر فتاوی کے پورشن میں آپ کے پاس جو فتاوی اویلیبل ہیں وہ مختلف کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ آپ اسکرین میں دیکھنے سے پہلے نماز سے متعلق احکام ہیں, اس میں ساتھ ساتھ آپ کو نمبرز بھی نظر آ رہے ہیں. اس وقت نماز سے متعلق مسائل میں کتنے کل فتاوی, نمبر ایک فتویٰ کھول کے بھی بتا دینا. ٹھیک, اب جیسے ہی میں اس نماز سے متعلق مسائل پہ کلک کرتا ہوں تو اس کے اندر میرے پاس سب کیٹیگریز آ گئیں. اچھا, کہ اس نماز سے متعلق مسائل میں بھی 3 کیٹیگریز میں سب ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. اب مثال کے طور پر میں پہلی سب کیٹیگری نماز کے شرائط و فرائض کو کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس اسکرین کے اوپر اس میں جو سوالات ہوں گے اس کی لسٹ نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب جس بھی سوال پہ آپ کلک کریں گے, ٹچ کریں گے تو آپ کے پاس ڈیٹیل آنسر پیج جو ہے وہ آپ کے پاس ویو ہو جائے گا, جیسا کہ آپ ابھی اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ کا جو آنسر ڈیٹیل پیج ہے یہ 3 سیکشنز میں ڈیوائیڈڈ ہے. اوپر ٹاپ کا جو سیکشن ہے وہ سمری کا سیکشن ہے اور اس میں اس کا شارٹ ٹائٹل آ رہا ہے اس فتوے کا, اس کا فتویٰ نمبر جو کہ دارالفتہ سے جب فتویٰ جاری کیا گیا تھا وہ فتویٰ, اس کو جو نمبر الاٹ ہوا تھا وہ وہاں پہ ڈسپلے ہو رہا ہے, اور اس فتوے کا جواب کن مفتی صاحب نے دیا تھا ان کا نام یہاں پہ ڈسپلے ہو رہا ہے. اچھا, یہ بہت سارے ہیں, یعنی اوپر جاتے رہیں تو یہ سارے آتے رہیں گے. ایکچولی ایک وقت میں آپ کے پاس ایک سوال اس کا جواب آ رہا ہے. اب اس میں اس سوال کی سائل جو تھے اس کا سوال, سیکنڈ سیکشن آپ کے پاس سوال کا ہے اور تھرڈ سیکشن پھر آپ کے پاس نیچے جواب آ رہا ہے. واہ واہ واہ. جو اس فتوے کو بھی ہم کہیں شیئر کر سکتے ہیں؟ اس فتوے کا اس وقت تک شیئرنگ کا کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ فتویٰ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, یعنی تحریری فتاوی بھی ہو گئے. اگلے آپشن کی طرف چلیں. جی, اس کے بعد والا آپشن 5 آپشنز ہو گئے اور اس کے بعد ذرا چھٹے آپشنز کو دیکھتے ہیں. یعنی ویڈیو آڈیو کے 4 آئیکنز ہیں, 5واں ہمارا دارالفتہ اہل سنت کے تحریری فتاوی ہے. اگلے میں کیا ہے حضور؟ نیکسٹ آئیکن اس کے بعد بکس کا ہے, جو آپ کو یہاں پہ اگر آپ اردو میں ہوں گے آپ کو کتابوں کی ٹائٹل کے ساتھ نظر آ رہا ہوگا. جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس وقت کرنٹلی ہم نے جو بکس یہاں پہ اپلوڈ کی ہیں وہ 4 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر کے اپڈیٹ کی ہیں. سب سے اوپر قرآن مجید سے متعلق کتب ہیں. اس وقت اس میں نمبر آف بکس جیسے یہاں پہ نظر آ رہی ہیں 11 بکس یہاں پہ اویلیبل ہیں ماشاءاللہ. سیکنڈ احادیث طیبہ, اسی طرح مختلف کیٹیگریز نیچے ایڈ ہوتی چلی جائیں گی. اس میں تحریری فتاوی, ویڈیو آڈیو کے علاوہ کتابیں بھی موجود ہیں. کیا بات, اور کتابیں بھی ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل, کتابیں بھی. اچھا, پڑھ بھی سکتے ہیں بغیر ڈاؤن لوڈ کیے اگر پڑھنا چاہیں تو؟ ہاں, کیونکہ یہ پی ڈی ایف کی فارم میں ہے تو اس کے لیے فرسٹلی آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا. ٹھیک ہے, ڈاؤن لوڈ کر کے, یعنی اب ڈاؤن لوڈ ایک بار ہو گئی تو پھر جب بھی چاہیں گے پڑھ سکیں گے, پھر آپ پڑھ سکیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایک پرت ایپلیکیشن کھل رہی ہے اور اس کے اندر کتنی ساری خوبیاں ہیں. اگلا آپشن بھی بتا دیں حضور. جی, اس میں کتابیں تو المدینہ العلمیہ سے بے شمار شائع ہوئی, تو کیا مخصوص کتابیں ہیں کچھ؟ جی, اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائے کہ یہ مخصوص کتابیں یہ والی کیوں سلیکٹ کی ہیں آپ نے, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس میں تو خیر نہیں, ہمارے جمیل بھائی سے پوچھتے ہیں نا, انہوں نے آپ کو دی ہوں گی نا, دارالفتہ والے بتائیں.
قرآن مجید چونکہ ہمارے دین اسلام کے احکامات کا قرآن پاک. آپ ہینڈ مائک لے لیں, آپ کا تھوڑا مائک کا پرابلم ہو رہا ہے. جی جی. چونکہ جس طرح مسائل جو ہے نا وہ کتابوں کے ذریعے بھی حاصل کیے جاتے ہیں, علماء سے فون کے ذریعے بھی مسائل ان کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی شرعی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے, تو علم دین حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ کتب بینی بھی ہے, کتابوں کا مطالعہ بھی ہے. تو الحمدللہ اس کے اندر قرآن پاک سے متعلق جو کتب ہیں جیسے سراۃ الجنان ہے, تو اب تک اس کی جو 9 جلدیں مکتبۃ المدینہ سے مطبوعہ ہو چکی ہیں, تو الحمدللہ یہ بھی اس میں شامل ہیں تاکہ تفسیر سے تعلق رکھنے والے, شغف رکھنے والے ہمارے جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں, تو ان کو تفسیر قرآن پڑھنے کا بھی موقع ملے. پھر اس میں فیضان سورہ نور ہے جو بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے اور فائدہ مند ہے. یہ اگر جو استاد صاحب فرما رہے ہیں اگر آپ پلے اسٹور پہ یہ اوپن بھی کرتے جائیں نا اپلیکیشن کے ذریعے تو اچھا ہو جائے گا, وہ دکھاتے بھی رہیں گے. جی جی ارشاد فرمائیں. جیسے کتابیں, یہ ہم اس آپشن میں گئے ہیں کتابیں, تو جب اس کے اندر ہم اس کو آن کریں گے تو ہمارے سامنے 4 آپشن کتابوں کے حوالے سے ظاہر ہوں گے. جی. پہلا ہے قرآن مجید سے متعلق کتب, دوسرا ہے احادیث طیبہ سے متعلق کتب, اور تیسرا ہے فقہ اور حلال و حرام سے متعلق کتب, جی, اور چوتھا ہے اخلاق و آداب سے متعلق کتب. تو قرآن پاک سے متعلق جس میں جو کتب اس کے اندر شامل ہیں, جب آپ اس فولڈر کو آن کریں ماشاء اللہ, سراۃ الجنان, تو سراۃ الجنان اس وقت آپ کے سامنے ہیں ماشاء اللہ. تو الحمدللہ یہ اب تک 9 جلدیں اس کی مکتبۃ المدینہ سے مطبوعہ ہو چکی ہیں, اور اس کے ساتھ فیضان سورہ نور بھی ہے سبحان اللہ, جس میں اسلامی بہنوں کے لیے خصوصی طور پہ پردے کے مضامین اس صورت مبارکہ میں موجود ہیں. اسی طرح آداب معاشرت اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ماشاء اللہ. عجائب القرآن مع غرائب القرآن, قرآن پاک کے واقعات پر مشتمل کتاب, بہت ہی آسان فہم کتاب ہے. اس کتاب کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ہم باہر آتے ہیں تو دوسرا جو آپشن آتا ہے وہ احادیث طیبہ سے متعلق کتب. اس کے اندر اس وقت 15 کتابیں اس وقت موجود ہیں. جب ہم اس کے اندر جاتے ہیں تو ابتداءً ہمیں 6 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب جامع الاحادیث فتاوی رضویہ شریف میں جو احادیث مبارکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی کے جوابات میں ارشاد فرمائی ہیں, تو ان احادیث کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے جو تقریباً 6 جلدوں پر محیط ہے. اس کا نام جامع الاحادیث ہے. اس کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے. اربعین حنفیہ, فقہ حنفی سے متعلق جو احادیث جو اعمال سے تعلق رکھتی ہیں نماز سے متعلق, تو ان احادیث کو اس میں شامل کیا گیا ہے فقہ اربعین حنفیہ میں. اس کے ساتھ ہی ہمیں آپ کا مائک اوکے ہو گیا, آپ یہ والا جی. اس کے بعد ہمیں مرآت المناجی اس کی بھی زیارت ہو رہی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکیم الامت علیہ رحمہ, تو ان کی مایہ ناز یہ شرح حدیث یہ بھی موجود ہے اس میں, یہ بھی الحمدللہ 8 جلدیں. یہ میرا خیال ہے عوام کے ساتھ ساتھ علماء کے لیے بھی بڑا خزانہ ہے, بہت بڑا خزانہ ہے. الحمدللہ سے شغف رکھنے والے اساتذہ کرام ہوں گے, دارالافتاء سے تعلق رکھنے والے, یعنی ایک ایپلیکیشن کو پراپر یوز کر لیں تو بہت کچھ. یہ اس طریقے سے ان کے موبائلوں میں بھی میموری کارڈ میں بھی یا فون میموری اگر ہے تو یہ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس کے اندر بھی ڈاؤن لوڈ کا فولڈر ہوگا, اس میں یہ کتابیں سیو بھی ہو جائیں گی. جی ماشاء اللہ. تو اس طرح اگلا جو آتا ہے فقہ اور حلال و حرام سے متعلق کتب, اب تک اس میں 42 کتب جو ہے الحمدللہ موجود ہیں. جب اس کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بہار شریعت کا دیدار ہو رہا ہے. واہ واہ واہ. تو الحمدللہ بہار شریعت 3 جلدوں پر جو مشتمل تھی, اس میں ہر جلد چونکہ کئی صفحات 1000 سے زائد صفحات پر مشتمل تھی, تو ان کے 2 حصے کر دیے گئے, ہر جلد کے 2 حصے کر دیے گئے. تو حصہ الف حصہ با اس طرح کر کے بہار شریعت کی 3 جلدوں کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. تو یہ بھی اس کے اندر موجود ہے.
پھر مزید 16واں حصہ بہار شریعت کا یہ حلال حرام سے متعلق ہے. اس کے اندر ہمارے روزمرہ سے متعلق جو ہمارے روٹین ورک ہوتے ہیں ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں جو چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں وہ ایک طرف جمع کر دی گئی ہیں. الحمدللہ 16ویں حصے میں بہار شریعت کے ان کو جمع کر دیا گیا. اس کو نارملی حظر و اباحت بھی کہا جاتا ہے. حظر و اباحت یعنی حلال حرام کے احکامات. تو یہ اس کے اندر موجود ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کی بہت ہی پیاری کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, تو یہ بھی الحمدللہ اس کے اندر شامل ہے. اور یہ بھی اپ گریڈ بھی ہوتی رہیں گی نا ثاقب بھائی, یہ اور کتابیں بھی اس میں جو ضرورت پڑتی رہے گی آپ اس کو ماشاءاللہ. تو کتابوں کے آپشن کو بھی یعنی ایک ایک آپشن پر اگر بات کی جائے تو بہت کچھ درکار ہوگا. جلدی سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کے اندر یوں سمجھیے کہ غوطہ لگا لیجئے. علم دین کا یہ سمندر ہے, جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھ لے, جس کو سننا ہے وہ سن لے, جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لے. اگلے آپشن کی طرف چلتے ہیں جناب. اگلا آپشن کیا ہے؟ یہ اگلا آپشن جو ہے وہ ایونٹ وائز مواد کا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو اسلامک ایونٹس ہمارے آ رہے ہوں گے, مثال کے طور پر 11ویں شریف کا موسم آتا ہے تو اس میں اس کو ایک ہماری اسلامی لحاظ سے ایک ایونٹ ہے. اسی طرح 12ویں شریف کا ایونٹ ہے. تو ہر ایونٹ کے لحاظ سے جو مواد ہم جو ڈیٹا ہم آڈیو کی فارم میں, ویڈیو کی فارم میں, بکس میں یا تحریری فتاوی کی فارم میں ہم شیئر کرنا چاہیں گے اپنے اسلامی بھائیوں اس موبائل. یعنی ابھی اس میں کچھ ڈال دیا ہے یا آپ اس میں ڈالیں گے؟ اس وقت کیونکہ 11ویں شریف ربیع الاخر کا مہینہ جو کہ 11ویں شریف سے نسبت رکھتا ہے, تو الحمدللہ ایک ایونٹ آپ کو ایکٹیو یہاں پہ نظر آئے گا اسی وقت فیضان 11ویں شریف کے نام. سبحان اللہ. یعنی جیسے جیسے ایونٹ آتا رہے گا آپ اس میں اپ گریڈ کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. ہم سب کی خوش بختی ہے استاد محترم مفتی علی اصغر صاحب جو ہماری اس یوں سمجھیے کہ اپلیکیشن کو شروع سے لے کر چلے ہیں یہاں تک پہنچایا. بڑی کاوش ہے ان کی. وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر لائیو موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد صاحب آپ کو پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. بہت ساری دعائیں آپ سن بھی رہے ہوں گے کہ مدنی چینل کے ناظرین میسیجز اور کال کے ذریعے بھی دے رہے ہیں, اور یہ یوں سمجھیے کہ آپ کو دعائیں مل رہی ہیں, ہماری آئی ٹی والوں کو, اور جو دارالفتاح کے اسلام میں جنہوں نے کوششیں کی ہیں. اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. دیکھیں یہ تو ایک اجتماعی کام ہے, اور دارالفتاح والے سلسلے نہ کرتے تو کلپ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان کتابیں لکھنے والے کتابیں نہ لکھتے تو کتابیں کہاں سے آ جاتی؟ ماشاء اللہ. سب کی ہی مشترکہ کوششیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ. کچھ فرمائے حضور اس اپلیکیشن کے بارے میں, یہ کیسے خیال آیا اور اس کو یہاں تک پہنچایا آپ نے؟ مجھے بتا رہے تھے آج آئی ٹی والے کہ اب تک جتنی اپلیکیشنز بنی ہیں, جس اپلیکیشن پر ہمارے ساتھ جس طرح رابطہ رہا مفتی صاحب کا اور ایک ایک جزئیے پر بات ہوتی رہی, آخر وقت تک کوششیں ہوتی رہی, تو اس بارے میں کچھ بتائیں نا, تاکہ جو ابھی چند منٹس میں اور چند سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے پتہ تو چلے کہ اس کے پیچھے کتنی کاوشیں کار فرمائیں. اصل میں دیگر اپلیکیشنوں سے یہ اپلیکیشن کچھ حساس ہے جی, اور اس کا تعلق شرعی احکام سے ہے. تو شرعی احکام کے تعلق سے ایک ایک جملہ, ایک ایک لائن احتیاط طلب معاملہ ہے. ابھی اپلیکیشن جو ہے نا وہ یہ تو کل بنا کر تیار کر چکے تھے, لیکن پتہ چلا کہ کچھ ٹیکسٹ ایسا ہے کہ اس کا ربط نہیں بن رہا, یا اس کے اندر جو ہے نا وہ ہیڈ لائن کا مسئلہ ہے, تو آج وہ سارا کام دوبارہ سے ان کو کرنا پڑا. جی جی جی. اچھا, اپلیکیشن تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ حلال و حرام کا پوچھنا, جائز اور ناجائز کے متعلق سوال کرنا, یہ مسلمانوں کی گھٹی میں جو ہے رچا بسا معاملہ ہے. ایک ضرورت ہے, ہر مسلمان کی ضرورت ہے, اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو علماء کی موجودگی ہے وہ فرض کفایہ قرار پائی ہے. سبحان اللہ. اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ بیچارے دور دراز ہوتے ہیں, رابطے نہیں ہوتے, علماء کی دستیابی نہیں ہوتی, صحت مند مواد میسر نہیں ہوتا. بعض اوقات مسائل بتانے والے عجیب و غریب مسائل بتا رہے ہوتے ہیں. تو یوں دارالفتاح علیہ سنت جب سے وجود میں آیا ہے, اس کی پہلی کوشش یہ رہی ہے کہ عوام سے رابطہ مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے, اور لوگوں کو مختلف ذریعے دیے. ایک وقت تھا کہ دارالفتاح علیہ سنت کے اندر خطوط کا انبار لگا ہوتا تھا, ان کے جوابات دیے جا رہے ہوتے تھے. اب جدید ذرائع آنے کے بعد خطوط آنا تقریباً بند ہو گئے. لوگ ای میل کے ذریعے پوچھتے ہیں, لوگ ٹیلی فون کے ذریعے پوچھتے ہیں. یہ ذرائع اب زیادہ عام ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اسی طریقے سے اب ایک جو ایجوکیشن کا پلیٹ فارم ہے, نو ڈاؤٹ کہ ایپلیکیشن بھی اس وقت
असर हाजिर में एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म बन चुकी है। सही। और पहले लोग वेबसाइट्स पर जाया करते थे, अब वे चाहते हैं कि वेबसाइट पर कौन जाकर ढूंढे और सर्च करे, हमें एक ही क्लिक पर सब चीजें चाहिए होती हैं। जी जी जी। तो यूं ये है कि एप्लीकेशन जो है वो का असल मौजूद तो यही है। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूं कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जो है वो इस एतबार से जरा अनोखा इदारा है कि यहाँ टुक 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 करते हुए सैकड़ों और हजारों लोगों के मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है। और एक शख्स आया उसके मसले पर गुफ्तगू की गई, दूसरा आया उसके मसले पर गुफ्तगू की गई, तीसरा आया उसके मसले पर गुफ्तगू की गई। आपने देखा होगा 12 के मंजिल चरण पर एक ही सवाल कई दफा पूछा जाता है। जी ऐसा ही है। दारुल इफ्ता के सिलसिले में भी ऐसा होता है, अहकाम तिजारत के सिलसिले में भी ऐसा होता है। तो मैंने कभी इसका मतलब माइंड नहीं किया। एक आध दफा कुछ लोगों ने पूछा भी कि लोग सवाल पूछ रहे होते हैं, आप उसी तरह जवाब दे रहे होते हैं। तो होता क्या है कि एक ही मसला बहुत सारे लोगों के साथ दरपेश होता है। बहुत सारे लोग उस मसले के मुतालिक पूछना चाहते हैं। तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का जो डेटा है वो बहुत ज्यादा है जी। और इस एप्लीकेशन का बुनियादी मकसद ये है कि जो कसीर काम हुआ है उसका नफे आम हो जाए। वाह सुभान अल्लाह। अब आप यूँ समझिए कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक डेटाबेस भी कायम है और अब तक उसमें तकरीबन 68,000 फतवा ऐड हो चुके हैं। अरे वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये हर फतवा एक नए आदमी ने पूछा होगा, मुमकिन है कि 2-4 फतवे एक ही आदमी ने पूछ लिए हों। तो इतने फतवा तो ऐड हो चुके हैं और जो मजीद ऐड हो रहे हैं और हर महीने जो डेटा ऐड हो रहा है वो अलग है। तो अब एप्लीकेशन क्या है कि वो सारा डेटा मतलब एक डेटा ऐसी जगह पर इकट्ठा किया जाए, ऐसा डेटा जो आम फहम है, जो रोजमर्रा मसाइल से मुताल्लिक है, बहुत ही इंफरादी हैसियत नहीं रखता, ताकि सब लोग अगर इस्तेफादा करना चाहते हैं तो उससे इस्तेफादा कर लें। जैसे किताबें हैं, बहुत ही बुनियादी किताबें रखी गई हैं। ये बारिशियत पूरी नहीं रखी यहाँ पर, हमने 3-4 हिस्से रखे हैं जिसका ताल्लुक खास आवाम को होता है। तो क्या है कि अब बहुत सारे लोग ये चाहते हैं या उनके जन्म में सवाल होंगे, क्या इसमें सवाल पूछने का ऑप्शन है? ये सबसे जो समझे कि एप्लीकेशन का जब भी जिक्र किया जाए सबसे पहला सवाल ये होता है। हाँ। तो पहले सवाल गौर किया जाए कि अगर एक फर्द का जवाब देना शुरू कर दिया जाए सही। तो ये मुमकिन ही नहीं है जी। मतलब कितनी बड़ी टीम बिठाएंगे आप। पहला मरला ये होता है इस एप्लीकेशन में, हमने जो थीम सामने रखी है वो ये है कि लोग बुनियादी चीजों का इल्म हासिल कर लें। एक प्लेटफॉर्म पर उनको हमने चीजें दे दी हैं, किताबें भी हैं, तहरीर फतवा भी हैं, फर्ज उलूम कोर्स भी हैं, दारुल इफ्ता के सिलसिलों के क्लिप भी हैं। तो इससे लोग जो पहला स्टेप है इल्म सीखने का, बुनियादी मसाइल सीखने का, वो सीख लें, बजाय इसके कि एक ही सवाल 15 आदमी करें, 20 आदमी करें, सैकड़ों आदमी करें। सब इससे सीख लें, फिर मजीद जो मतलब उनके जहनों में सवाल होते हैं उसका सिलसिला जारी रखें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जनाब, ये भी पता चल गया कि इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि आप इस एप्लीकेशन के जरिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्तियान किराम से सवाल पूछ सकेंगे, लेकिन हो सकता है आपके जहन में जो सवाल है उसका जवाब ऑलरेडी उसमें मौजूद हो, तो पहले देख तो लें उसमें। और ये इल्म तो सारा ही सीखना है ना मुझे। अगर मुफ्ती साहब अगर एक मसला दरपेश नहीं है लेकिन जो मसाइल आइंदा दरपेश आ सकते हैं वो भी तो सीखने चाहिए ना। देखिए ये तो एक बहुत बड़ी नेमत है कि इतने आम फहम अंदाज के अंदर सर्च की भी सहूलत है। अच्छा, सवाल की उर्दू भी लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि वीडियो में प्रॉब्लम ये होती है, वीडियो में है क्या ये पता नहीं चलता जी। आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, रोज जो ना वो वीडियो जारी होती है, जब तक उसको डाउनलोड करके ना देख लें पता नहीं चल रहा होता है कि इसमें है क्या। जी जी ऐसा। या तो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका, वाह। अगर आप उस टेक्स्ट को देख के आपसे मुतल्लिका सवाल है तो आप उसको देख लें। मुतल्लिका नहीं है, आपके पास टाइम है, इल्म दिन आपको सीखने को मिलेगा, आप फिर भी देख लें, आपको फायदा ही फायदा है उसमें। मुफ्ती साहब अभी आप तैयार हो जाएं, अगली डिमांड ये आनी है कि ये एप्लीकेशन इंग्लिश में कब आ रही है? ये यूके वाले बैठे हैं सामने ही। जो कंटेंट है वो तो इंग्लिश में नहीं है जी, लेकिन जो इसका टेक्स्ट वगैरह आइकन वगैरह का है वो तो हमने कोशिश की है कि इंग्लिश में और रोमन में लिखा जाए। अरे वाह माशाल्लाह। जो कंटेंट है वो बहरहाल उर्दू में इंशाल्लाह सब टाइटल करवाएंगे इंशाल्लाह। ये एप्लीकेशन आने तो दे मैदान में। अच्छा, ये यानी जो सवाल है या जो आइकन्स हैं या जो भी ऑप्शंस हैं ये इंग्लिश में भी मौजूद है इसमें, क्योंकि शुरू में आपने उर्दू कर दिया था इसलिए हम उर्दू में देख पा रहे हैं।
تو اگر آپ انیشل سٹیج پہ یا پھر آپ مینو میں جا کے لینگویج چینج کا آپشن اویلیبل ہے، وہاں سے اگر آپ لینگویج چینج کرتے ہیں تو آپ کے ایگزسٹنگ جتنے بھی آئیکنز ہیں ٹائٹلز چینج مفتی صاحب اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا اور اس کی دعوت دوسروں کو دینا بھی ثواب ہے؟ دیکھیں جو بھی خیر کا کام ہے خیر کو آگے پھیلانا بلا شبہ نیکی ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور اس کے اندر تو علم دین موجود ہے ماشاءاللہ، اور صحت مند علم دین موجود ہیں. فرض جو چیزیں ہیں ایک مسلمان کے لیے سیکھنا جو فرض ہے اس کے متعلق مواد موجود ہے، تو بلا شبہ اس کی دعوت کو عام کرنا نیکی کا کام ہے. مفتی صاحب مجھے تو ابھی کوئی اس پہ پری پلان نہیں ہے، کوئی مدری چل کے ناظرین ایسا نہ سمجھے، لیکن میں جو اس کی برکتیں اور اس کے فوائد دیکھ رہا ہوں تو کہتے ہیں نا منہ میں پانی آ رہا ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ خرچ تو ہو چکا دعوت اسلامی کا جو بھی اس پر ہوا ہوگا، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس اپلیکیشن پر دعوت اسلامی کا جتنا بھی خرچ ہوا ہے وہ اگر میں پیش کر دوں اپنے مرحومین وغیرہ کے لیے، اپنے ایصال ثواب کے لیے، تو کیا یہ کر سکتا ہے اس وقت؟ دیکھیے اگر یہ تو اتنا بڑا کام ہوگا، یعنی اتنا بڑا کام ہوگا کہ ایک شخص خرچ کرے گا اور اس کا نفع کتنا عظیم ہے، لاکھوں لاکھ لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے، ایسا چانس ہے. نہیں تو اب کیا ہم مدری چل کے ناظرین کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک چیز شاید پہلے تو مفتی سجاد صاحب تشریف فرما ہے، جی کچھ ایسے الفاظ دیں آپ آج خود ہی اعلان کریں لیں جی کہ اب جو پیسہ خرچ ہوگا وہ کیا کہلائے گا. جی کتنا پہلے خرچہ پوچھ لیں آئی ٹی والوں سے، پھر سجاد بھائی کے پاس چلتے ہیں. اندازاً کوئی اسٹیمیٹ بنائے اپنے کہ اس پر اسلامی بھائی کا ٹائم بھی لگا ہوگا، آپ کے پیسے بھی جو بھی اس پہ خرچ ہوا ہے، اندازاً کتنا اپلیکیشن پہ؟ تقریباً 7 سے 8 لاکھ. اگر 8 لاکھ روپے کو ہم اسٹیمیٹڈ کم و بیش کرتے ہیں، اس اپلیکیشن تک اب تک 8 لاکھ روپے خرچ ہوئے، تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ثواب مجھے مل جائے تو کیسے کر سکتا ہے، یہ بتائیں. دیکھیے اس پہ تو بظاہر خرچ ہو چکا، ٹھیک ہے، لیکن اس اپلیکیشن کے آنے سے ہر شخص کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے وہ بظاہر اتنا چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ کتنا خیر اور بھلائی والا ہوتا ہے. اس اپلیکیشن آنے کے بعد خیر اور بھلائی کے دروازے بند نہیں ہو گئے، کتنے کھل گئے. ایک آپ نے ابھی پرپوزل دی ہے کہ اس کا انگلش میں ورژن آ جائے، جی تو جو مزید ورژن آئیں گے اور اس کے اوپر جو خرچ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا. اور اگر کوئی اس نیت سے دے دے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں سے بھی مجھے حصہ عطا فرما دے کہ یہ جو علم دین کو عام کیا جا رہا ہے یا اس کو مزید جو اپ ڈیٹس ہوتی رہیں گی اس کے اوپر خرچ ہوتا رہے گا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ضرور ثواب کا مستحق. یعنی اگر کوئی شخص یہ نیت کر لے کہ میں 8 لاکھ روپے دعوت اسلامی کو اس نیت سے دے دیتا ہوں، خرچ تو پہلے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس اپلیکیشن میں بھی حصہ عطا فرما دے، تو اللہ کی رحمت سے امید تو رکھ سکتے ہیں. دیکھیں اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، نئے ورژن لانے ہیں، یہ اپلیکیشن بالکل تو نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو چلتا ہی رہے گا نا، سلسلہ چلتا رہے گا. اب مزید کچھ اس کے اوپر خرچ ہوگا، مزید اس سے متعلق جو کچھ اور بنے گا اسی طرح علمی فیضان یا سلسلہ جو بھی ہوگا اس کے اوپر انشاءاللہ خرچ ہوتا رہے گا تو ثواب. میں کوئی ٹیلی تھون نہیں کرنے جا رہا کہ اب آپ کال کریں کہ جناب اتنے 1000 یا اتنے 100 روپے میری طرف سے. یہ اگر کچھ 1-2 اسلامی بھائی مل کر یہ نیکی کمانا چاہیں تو اپنے نمبرز آپ ہمیں دیں گے، پھر ہم دارالفتاح سے رہنمائی لے کر آپ سے بات کریں گے کہ کیا الفاظ آپ سے لے کر ہم نے یہ رقم لینی ہے. آپ یہ ایک کام نہیں ہے، یہ بہت پیاری بات کی سجاد بھائی نے، مفتی صاحب نے، کہ دعوت اسلامی تو دن رات ایسے کام کر رہی، پھر کیوں نہ ایسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ہماری آئی ٹی مجلس کے ساتھ ہم تعاون کریں. میں تراجم مجلس ہے، میں کبھی کبھی جب ان کے کام دیکھتا ہوں کہ ایک رسالہ جب وہ کسی کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں تو پتہ نہیں ہزاروں رسالے قیامت تک چھپتے رہیں گے. تو اپنے والدین اور مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہم ٹرانسلیشن مجلس کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آج یہ خیر کا اتنا بڑا کام ہوا ہے تو اس میں ہماری مالی معاونت بھی اسلامی بھائی ضرور کریں گے. ایک منٹ مفتی صاحب، ایک منٹ. جی سجاد بھائی، یہ ٹیلی تھون تو نہیں ہے جیسا آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن جب آپ ایک ترغیب دے ہی رہے ہیں جی تو دارالفتاح کا بھی لمسم خرچہ بیان کر دیں. سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ. دارالفتاح کے اوپر دعوت اسلامی بہت پیاری بات کی، بہت پیاری بات کی. علماء جس میں کام کر رہے ہیں، شرعی رہنمائی 2,22,000 کے قریب جوابات جو شعبہ سال میں دے رہا ہو. کچھ ہے ثاقب بھائی بجٹ؟ چند سال پہلے آپ نے ہی لگایا تھا کہ 2000 روپے کا ایک
نہیں ویسے نارملی ماہانہ بجٹ کتنا ہے آپ کا؟ ماہانہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ سالانہ 1.5 کروڑ کے قریب، تقریباً 1.5 کروڑ روپے سالانہ خرچ ہے. تو دوسرے لفظوں میں 12 لاکھ روپے مہینے کا خرچ ہو گیا دارالفتہ اہل سنت کا. اور آسان کر دیں تو تقریباً 40,000 روپے روز کا خرچ ہو گیا. تو آپ چاہیں تو دارالفتہ اہل سنت کے لیے بھی اب دعوت اسلامی کی نیت سے آپ اگر یہ ملانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے نمبرز اگر آ گئے، آپ کے میسیجز آ گئے تو اپنے نمبرز ہمیں دیجیے گا. ہمارے اسلام میں خود آپ سے انشاءاللہ رابطہ کریں گے اور پھر اس طریقہ کار کو شرعی رہنمائی طریقہ کار کو طے کر کے آپ سے انشاءاللہ رقم وصول کی جائے گی. مفتی صاحب جی معاف کیجئے گا ہم کہیں اور چلے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے ویسے ہی میرا یہ پسندیدہ موضوع ہے. میں یہ کر رہا تھا کہ جو ہمارے اسلام بھائیوں نے جس نے بھی کام کیا ہے جی، اب جو دارالفتہ کے اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں ان بیچاروں نے جو ہے وہ ایسا نہیں کہ جو ان کی ڈیوٹی کے اوقات ہیں ان میں رہ کے کام کیا ہے. انہوں نے مختلف کلپ کی جو تیاری میں بنیادی کام کیا ہے وہ اپنے مطلب کہ ایکسٹرا ٹائم لگا کر کیا ہے. ہمارے آئی ٹی والے نے نہ جانے کتنا ایکسٹرا ٹائم دیا ہوگا. اللہ، ہمارے بلال بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، منیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈیٹا بیس کے اسلام بھائی ہیں، تو انہوں نے بھی اپنا ایکسٹرا کام کیا ہے. یہ بعض مرتبہ تو جو ہے وہ کوئی چھٹی نہیں ملی، مطلب ان کی رضامندی سے سبحان اللہ کافی لیٹ گئے ہیں. تو ان کی بھی کوششیں ہیں. اب دیکھیں اس طرح کے کاموں میں جو بھی ساتھ دیتا ہے اس کی تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی کوشش، تھوڑا سا وقت دینا کتنے بڑے نفع عظیم. کیا بات ہے، کیا بات ہے. رشک آ رہا ہے ان سارے اسلامی بھائیوں پر جس میں اس میں کام کیا ہے اور آپ کی کوششیں نہ جانے کتنے لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، روزانہ مسائل سیکھیں گے، ڈاؤن لوڈ کر کے کوئی کان میں لگا کے سن رہا ہوگا اور آپ سب کو نیکیاں مل رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب کچھ اور فرمانا چاہیں گے؟ اچھا، اس کی اپڈیٹ کے حوالے سے جہاں تک بات ہوئی تو اس کا جو کنٹینٹ ہے، مواد ہے، ویڈیو کی صورت میں ہو، تحریری فتاویٰ کی صورت میں ہو، اللہ نے چاہا تو ہم ڈیلی بنیادوں پر اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اچھا ڈیلی بنیادوں پر 2-4 ویڈیوز آئیں گی. تحریری فتاویٰ کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے گا. اور جو ایونٹ والا جو فولڈر ہے جس کا بھی آپ آخر میں تذکرہ کر رہے تھے، یہ بڑا ہی اہم ہے. مثال کے طور پر 11ویں کا مہینہ آیا، اب ہر ایک کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور سوالات اٹھنے کی ایک وجہ ہوتی ہے. یہاں ہم نے کوئی کام کرنا شروع کیا، وہاں اس کی مخالفت میں میسج چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب لوگ بہت سارے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو جیسا ایونٹ آئے گا، جیسا موقع آئے گا، جیسے مثال کے طور پر رمضان مبارک آیا تو اب آپ کو رمضان کے مسائل الگ الگ فولڈروں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ایونٹ وائز جو فولڈر ہے اس کے اندر صرف ایک ہی آئیکن آپ کو نظر آئے گا. تو وہاں فتاویٰ ہوں گے، آڈیو ہوں گی اور اس کی جو ویڈیو سوالات ہوں گے وہ ہوں گے. تو ایونٹ وائز جو آئیکن ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ہر موسم کے اندر جو اپڈیٹ سوالات ہیں، جو لوگ پوچھے جانے والے ہاٹ کوسچنز ہیں، وہ بالکل سامنے رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. بیوٹیفل، بہت آسانی ہو جائے گی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مزید کچھ ارشاد فرمائیں حضور. بس اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ، اللہ آپ کو اس کی آپ حضرات کو برکت عطا فرمائے. آپ نے بھی یہ بزم سجائی ہے اور بہت پیاری بزم سجائی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ آپ کو بہترین جزا دے. بہت شکریہ. ہمارے مفتیان کرام کی شفقتیں دیکھیں ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک جس کو کہہ رہے ہیں ٹیم ورک ہے، مجالس نے مل کر یہ کاوش کی ہے. اللہ ان سب کو اس کی بہترین جزا دے. اپلیکیشن کے حوالے سے سارے آپشن ہو گئے، کچھ اور بھی اس میں آپشنز ہیں؟ جی آپشن تو کافی سارے ہیں جو ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا، یہ پہلا پیج ہے، دوسرا پیج بھی ہے. چلے ایک اور سلسلہ کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے ایکسپلور کرتے رہیں آپ. اچھا، اب بہت ساری چیزیں اب شاید آج نہ بتا سکیں، لیکن اگر کوئی سوال ذہن میں ہو اس اپلیکیشن کے حوالے سے تو وہ کہاں پوچھ سکیں گے؟ اس کے لیے یہاں پہ آپ کے پاس فیڈ بیک کا ایک آئیکن نظر آئے گا آپ کو اپلیکیشن کے اندر ہی. تو وہاں جا کے جب فیڈ بیک کے آپ لنک پہ ٹچ کریں گے تو آپ کے پاس 2 عبارات نظر آئیں گی. وہاں بتایا جائے گا کہ اگر آپ نے کوئی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ٹیکنیکل کوئی کویشچن پوچھنا ہے، اس کے لیے بھی ای میل گیون ہے آپ کو کہ اس ای میل ایڈریس پہ آپ جو ہے وہ یہ کویشچن آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی شرعی معاملہ اس کے حوالے سے اس ایپ کے ریلیٹڈ میں کوئی آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو اس کے لیے الگ آپ کو ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، اس میں موجود ہے. چلے جناب، یہ بھی ہو گیا. کچھ کالز لیتے ہیں، پھر دارالفتہ اہل سنت کی کچھ سروسز مزید. ایپلیکیشن امید ہے کچھ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. ہماری یہ آپشن بھی سمجھ آ گیا کہ افتاء مکتب کس طرح کام کرتا ہے. اب اگر آپ بالمشافہ دارالفتہ جانا چاہتے ہیں تو وہاں کیا طریقہ کار ہوگا، آپ کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے گا، اس پر بھی بات کرنی ہے. کچھ کالز پہلے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی حضور، مقصود دیوان اتاری یو ایس اے کے شہر سیکرامنٹو سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل، ماشاء اللہ عز و جل، اللہ نظر بد سے بچائے. آپ تمام اسلامی بھائیوں کو، علماء اہل سنت کو
اور تمام عاشقان رسول کو بہت 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 مبارک ہو۔ الحمدللہ عز و جل میں نے حضور اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ بھی کر لی اور الحمدللہ عز و جل کچھ دیکھی بھی ہے، اور الحمدللہ عز و جل میں نے اس کے اندر اپنا نام نمبر وغیرہ رجسٹرڈ بھی کر لیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رجسٹریشن بھی ہوگی نام نمبر کی؟ دیکھیں ہمیں تو آپ نے بتایا نہیں، انہوں نے کر بھی لیا، کہ ابھی جیسے عرض کیا تھا کہ ابھی تو سمجھیں کہ کچھ ہی فیچرز اپلیکیشن کے ڈسکس ہوئے ہیں۔ چلیں جناب، فجر تک سلسلہ کرنا پڑے گا۔ اچھا جناب، تو کیا ہے وہ رجسٹریشن؟ رجسٹریشن میں ایک آپشن یہ دیا ہوا ہے کہ دارالفتہ کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کے ذریعے صرف اور صرف مطلب پاکستان کے علاوہ، کیونکہ پاکستان میں دارالفتہ موجود ہیں تو یہاں پہ آپ دوسرے ذرائع سے دارالفتہ میں پہنچ کے وہاں سے اپنے شرعی سوالات پوچھ کے اس کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو پاکستان کے باہر کے یوزرز ہیں ان کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ کا آپشن ہے، اس کے لیے آپ اس اپلیکیشن میں رہتے ہوئے یہاں پہ ایک رجسٹرڈ برائے واٹس ایپ یا انگلش میں رجسٹرڈ فار واٹس ایپ کے نام سے ایک آئیکن نظر آئے گا، جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، دکھائیں وہ آئیکن بھی دکھائیں بھائی، دکھائیں اسکرین پر۔ اچھا، تو جب آپ یہاں پہ اس آئیکن کے اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس 3 بنیادی معلومات جو بیسک انفارمیشن ہے وہ سسٹم آپ سے لے رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک آپ کا نام لے گا کہ آپ کس نام سے رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کا واٹس ایپ کا نمبر، جس نمبر پہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے جو ہم سے جو ہے جو بھی انفارمیشن ہم سے ریسیو کرنا چاہتے ہیں وہ والا واٹس ایپ نمبر آپ یہاں پہ انٹر کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے اپنا ای میل ایڈریس بھی ساتھ ساتھ تیسری فیلڈ میں دیں گے۔ تو یہ 3 فیلڈز جو آپ فل کرنے کے بعد رجسٹر کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کی انفارمیشن جو ہے ہمارے پاس جو ہے سرورز پہ، ہمارے ڈیٹا سرورز پہ ریسیو ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیچے ایک ہدایت نامہ لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اس اپلیکیشن کے یوزرز انشاءاللہ بڑی تیزی سے بڑھنے شروع ہو جائیں گے، اور یہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو اسی تیز رفتاری سے رجسٹر کر کے جواب دیا جائے۔ تو یہاں پہ ایک نوٹ بھی ایڈیشنل یہاں پہ موجود ہے کہ اولین کوشش تو ہماری یہی ہوگی کہ آپ کو واٹس ایپ کے گروپ میں شامل کر لیا جائے، اس کے ذریعے آپ کو دارالفتہ سے ریلیٹڈ جو بھی مواد ہے، جو بھی یا ہمارا ڈیٹا ہے وہ شیئر کرتے رہا جائے۔ لیکن اگر اس میں ہم اس لمٹ سے کوئی ایکسیڈ کر رہے ہوں گے یوزرز، پھر ہم ان کو بذریعہ ای میل بھی اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ پہلے آئیے پہلے پائیے، جلدی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور جلدی رجسٹریشن بھی کر لیجئے۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ جی، عمر نسیم انصاری مورگا راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں دعوت اسلامی اور اس کی تمام مجلس کو اس اپلیکیشن کے لانچ کرنے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی ہمیشہ سے ہی ماشاءاللہ علم کو اور دین کے فرض علوم کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہی ہے، اور یہ فرض علوم اور جتنی بھی چیزیں اس نئی اپلیکیشن میں ڈاؤن لوڈ کی گئی ہیں ماشاءاللہ سے یہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی جو بھی مواد ہے وہ کسی بھی ہدیے کے بغیر مفت جو ہے وہ تمام عالم اسلام کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امیر اہل سنت کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ نصر اللہ عطاری جبیل عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں حضور، الحمدللہ عزوجل حضور میں نے اپلیکیشن دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ عزوجل ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، ابھی اسکرین پر دیکھ ہی رہا تھا مدنی چینل پر، الحمدللہ عزوجل دل خوش ہو گیا، اور ڈاؤن لوڈ کرتا ہی الحمدللہ جیسے اس کے اندر میں نے الحمدللہ دیکھا اپلیکیشن میں ماشاءاللہ کتابیں اور قرآن پاک اس طرح آڈیو ویڈیو الحمدللہ مدینہ بہت دل خوش ہوا، الحمدللہ بہت سارا مواد ہمیں مل گیا ماشاءاللہ۔ عرب شریف، امریکہ، یو کے، نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے۔ کہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی اب تک اپلیکیشن کے؟ نہیں، ایک میسج آیا یو کے لندن سے کہ میں جیسی ایپ سٹور پہ ڈاؤن لوڈ کرنے جا رہا ہوں، نظر تو آ رہی ہے اپلیکیشن لیکن وہ میرا آئی ڈی پاسورڈ مانگ رہے ہیں، تو کیا مجھ سے کچھ پیمنٹ بھی چارج کر لے گا وہ ایپ سٹور والے؟ کیا پتا؟ اچھا، فری ہے، یعنی اگر وہ اپنے آئی ڈی پاسورڈ بھی ڈالیں گے تو کوئی پیسے نہیں کٹیں گے، وہ شاید لاگ ان کے لیے مانگ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنا آئی ڈی پاسورڈ ڈال دیجئے، لیکن آپ سے کوئی بھی چارج نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ فری اپلیکیشن ہے۔ چلتے ہیں ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے مزید اسلامی بھائی کی طرف۔ حسان بھائی پہلے یہ بتائیں، ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں آپ ماشاءاللہ، کہ جو اسلامی بھائی آتے ہیں دارالفتہ اہل سنت بالمشافہ تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کس طرح انہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ آپ کا تو بڑا تجربہ ہے اس معاملے میں۔ دیکھیں دارالفتہ کی جو سروسز ہیں وہ تو مختلف اس حوالے سے بات چیت اس پر ہو رہی ہے،
اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ کس کس طریقے سے جوابات دیے جاتے ہیں، تو مختلف اسلامی بھائی انشاءاللہ اس پہ بتائیں گے بھی۔ تو بالمشافہ جو ہمارے جیسے سجاد بھائی نے بتایا کہ جو افتاء مکتب کے علاوہ جو ہمارے مختلف مقامات پر دارالفتاء اہل سنت 11 شاخیں قائم ہیں، تو وہاں پر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی اپنے مسائل کے لیے آتی ہیں اور ان کو جوابات اس کے دیے جاتے ہیں۔ اب اس کی کافی تفصیل ہے کہ وہاں پر جب ہمارے پاس آئیں گے تو کچھ شرائط ہوتی ہیں جوابات دینے کی کہ کس کو کیا جوابات دیے جائیں گے، اور بعض موقعوں پر جوابات دینے سے معذرت بھی کی جاتی ہے لکھنے کے حوالے سے، بالخصوص بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں فریقین کی حاجت پڑتی ہے تو ان کو جو ہے وہ بلانے کے بعد جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو بالمشافہ جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں آتی ہیں تو ان کے سوالات کو سنا جاتا ہے، سننے کے بعد اگر جواب اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ زبانی ان کو جواب دے دیا جائے تو اسی وقت زبانی جواب دے دیا جاتا ہے، اور اگر سوال ایسا ہے کہ جس کو لکھنے کی حاجت ہوتی ہے تو اس کو لکھ لیا جاتا ہے اور پھر اس کو لکھ کر جواب دیا جاتا ہے، اور اگر سوال ایسا ہے کہ جس میں فقط ان کی بات سن کر جواب نہیں دیا جائے گا بلکہ دوسرے فریق کی بات کو بھی سننا پڑے گا، تو پہلے دوسرے فریق کو بلایا جاتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو جواب دیا جاتا ہے۔ تو اصول و ضوابط دارالفتاء اہل سنت کے قائم ہیں، اسی کو پیش نظر رکھ کر کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے مطابق یعنی شریعت کے اصول کے مطابق جو ہے وہ جواب دیا جائے۔ اچھا، اس میں اسلامی بہنیں بھی آ سکتی ہیں، ان کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں؟ جی بالکل، شرائط یہ ہیں کہ پردے کی رعایت کے ساتھ وہ آئیں، بے پردہ نہ آئیں، اور بالخصوص ایسے مسائل کے جس میں طلاق کے مسائل ہوتے ہیں یا وراثت کے مسائل ہوتے ہیں، تو ہمارے جو اسلامی بھائی اس کو ڈیل کرتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس میں اکثر و بیشتر ہمیں فریق ثانی کی ضرورت پڑتی ہے، دوسرے فریق کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اس میں بعض اوقات جو ہے وہ طلاق کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ فریق اول کی بات سن کر اس کے اندر کسی نہ کسی طرح کا نفع نکل رہا ہوتا ہے، یہ طلاق پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن دوسرے کی بات سنتے ہیں تو اس کا الٹ ہو جاتا ہے، صرف شوہر کی سن کر بھی فیصلہ نہیں کر پاتے، بعض اوقات زوجہ کی سن کر دونوں کو ہی بلانا پڑتا ہے، تمام معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں کیا مفتی پر یہ لازم ہے کہ ہر سوال کا جواب دے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ افتاء کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، افتاء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا، اور شریعت کی روشنی کے اندر افتاء کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکم شرعی کو کسی کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور افتاء ایک انتہائی نازک منصب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ منصب عطا فرمائے اور وہ اس منصب کو نبھا لے تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ محمد بن منکدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو زبردست تابعی بزرگ گزرے ہیں، وہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں جسے امام ابن الصلاح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ادب المفتی والمستفتی کے اندر نقل کیا ہے کہ جس سے شرعی مسئلہ پوچھا گیا تو اس کی حیثیت ایسی ہے کہ وہ جس نے مسئلہ پوچھا ہے اس کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہے، یعنی اس کو سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مزید واضح کر کے یوں سمجھایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انبیاء کی مجالس کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علماء کی مجالس کو دیکھے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص آتا ہے اور آ کے اس سے یہ کہتا ہے کہ میں نے مثال کے طور پر اپنی بیوی سے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، اب آپ فرمائیے کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ کام کیا کرتے تھے انبیاء کرام علیہم السلام کہ ان سے لوگ مسئلے پوچھتے تھے اور وہ مسئلے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اب جو یہ عالم یا مفتی اس مسئلے کا جواب دے رہا ہے، اب اس کی آپ اہمیت کو اور اس کی نزاکت کو سمجھیں کہ کیسا یہ منصب ہے کہ جب اس نے اس مسئلے کا جواب دیا، پہلے تو سوال کرنے والے نے سوال کیا تو اس نے کیا پوچھا، وہ مجھ سے اس حیثیت سے نہیں پوچھ رہا کہ میں اس کا بڑا بھائی ہوں یا میں اس کا کوئی رشتہ دار ہوں یا وہ مجھے نام سے جانتا ہے اس لیے وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ مجھ سے یہ کام سرزد ہو گیا ہے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ میرے اس مسئلے کے بارے میں میرا رب عز و جل اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اب میں نے یہ جس نے بھی مسئلے کا جواب دینا ہے وہ اس حیثیت سے جواب نہیں دینا کہ میں اس کا کچھ لگتا ہوں، بلکہ میں نے اس کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس کی نزاکت کو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ اہم ترین منصب ہے۔ پھر اس کے بعد علماء نے اس کی تفصیل فرمائی کہ ہر سوال کا جواب دینا واجب تو دور کی بات ہے، بعض مقامات پر جواب دینا ہی ناجائز و حرام ہوتا ہے کہ جواب ہی نہیں دے سکتے، بعض
مقامات پر مکروہ ہوتا ہے، بعض مقامات پر واجب ہوتا ہے، بعض مقامات پر مباح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر واجب اس صورت میں ہوگا کہ ایک مسئلہ مثال کے طور پر پوچھا گیا، اب یہاں پر موجود اگرچہ کہ اہل علم بہت سارے ہیں لیکن مسئلہ فقط ایک ہی کو آتا ہے، مثلا مفتی سجاد صاحب کو وہ مسئلہ آتا ہے، تو اب وہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو جس بندے نے پوچھا ہے وہ اس کی دینی ضرورت سے وہ تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ وہ مسئلہ درپیش آ گیا۔ مثال کے طور پہ نماز کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اس نے نماز پڑھنی ہے اور اس کو یہ مسئلہ درپیش ہے، یا وہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اس نے وہ مسئلہ پوچھا مثال کے طور پر، اب فقط انہی کو یہ مسئلہ آتا ہے، دوسرے کسی کو وہ مسئلہ نہیں آتا، تو ان پر متعین ہو گیا، واجب ہو گیا کہ اب یہ اس مسئلے کا جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہاں سارے کے سارے یہاں پر موجود ہیں جن میں سبھی کو یہ مسئلہ آتا ہے، تو اب اس کو علماء فرماتے ہیں کہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جو بھی ان میں سے جواب دے دے گا تمام کے اوپر سے وہ بری ذمہ ہو جائے گا، تو یہ واجب کی صورت بنتی ہے۔ اور حرام کی صورت مثال کے طور پر مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا، چینل پہ پوچھا جا رہا ہے مسئلہ، اب نہیں بتاؤں گا تو میری بےزتی ہوگی کہ اس کو تو مسئلہ بتانا ہی نہیں آتا، یا کسی نے بھی پوچھا اب اس کے سامنے میری ویلیو گھٹ جائے گی اگر نہیں بتاؤں گا، وہ مسئلہ مجھے آتا ہی نہیں ہے، لیکن اپنے منصب کی لاج رکھنے کے لیے، اپنے مقام کی لاج رکھنے کے لیے میں نے اس کو غلط مسئلہ بتا دیا، یہ مسئلہ بتانا حرام ہے۔ اور اس کے اوپر پھر احادیث طیبہ کے اندر یہ وعید آئی کہ زمین و آسمان کے فرشتے ایسے شخص کے اوپر لعنت کرتے ہیں کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے۔ یہ ایک صورت ہو گئی، اور بعض صورتوں کے اندر جو فتویٰ دینا ہوتا ہے اس میں یعنی ایک تو واجب کی بات چل رہی ہے نا، کیونکہ جیسے آپ نے ابتدا میں کہا کہ اتنے سارے مسائل کے جوابات، 2 لاکھ سے زیادہ سوالات کے جوابات دیے گئے، اس کے باوجود لوگوں کو اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دیے جا رہے، یہ تو ہمارا عذر آپ کے سامنے ہے کہ کس بنیاد پہ جواب نہیں دیے جا رہے۔ بالفرض بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وقت بھی ہے تو بھی اس میں ہمارے اوپر جواب دینا واجب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک مفتی ہے، ایک بڑی ٹینشن کے اندر ہے، پریشانی ہے گھر کے اندر، اب اس کو آپ نے فون کیا یا واٹس ایپ کیا کہ بھائی یہ مسئلے کا جواب دیں، اب اس پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال میسج کر دیا یا واٹس ایپ کر دیا، حالانکہ طریقہ کار بھی نہیں ہوتا ہر ایک کو اس طریقے سے جواب دیا جائے، اب اس میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کتمان علم کر رہے ہیں، علم کو چھپا رہے ہیں، آپ پر مسئلے کا جواب دینا واجب ہے۔ میں انتہائی ٹینشن کے اندر مبتلا ہوں، میرے گھر کے اندر اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، آپ نے مجھے واٹس ایپ کیا، میں نے وہ واٹس ایپ صحیح طریقے سے سنا ہی نہیں آپ کا، آپ نے دوبارہ واٹس ایپ کیا کہ کیا کہ آپ کس چیز کے عالم ہیں، کس چیز کے مفتی ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے، مغرور ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ سامنے والا کس حالت کے اندر ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ اگر مفتی کی حالت ایسی ہے کہ اس کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ اجلت کے اندر ہے، جلدی میں پیشاب کی تیز حاجت ہو رہی ہے اس کو، یا اس کو کسی بات پر غصہ آیا ہوا ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ بہت زیادہ خوشی کی حالت ہے اس کی، فرحت کے اندر ہے، اب اس سے کوئی مسئلہ بھی اس وقت بھی نہ پوچھا جائے، ہو سکتا ہے کہ فرحت کی حالت کے اندر وہ آپ کے ساتھ کوئی نرمی کر جائے، یعنی بالکل معتدل حالت کے اندر اس سے مسئلے کو پوچھا جائے۔ تو یہ صورتیں تو یہاں تک یہ ہو گئی، اس کے علاوہ کئی ایسی صورتیں ہوتی ہیں جواب دینا واجب نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ ہے، اب مثال کے طور پر یہاں تو ہم سارے جمع ہیں کہ اور مختلف مسائل پر آپ نے بات کرنے کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے، ورنہ سوال کا جواب دینے کے علماء نے آداب لکھے ہیں۔ اب ایک مسئلہ آپ نے پوچھا، یہاں تو چونکہ سب سے پوچھنے کے لیے آپ نے جمع کیا، ایک خاص مجھ سے مسئلہ پوچھا، لیکن اب میرے سینئر ہیں مفتی سجاد صاحب، ایک مسئلہ ہم دونوں سے آپ نے پوچھا، تو اب ادب یہ ہے کہ میں ان کو کہوں کہ سرکار آپ جواب دیں، یا میں خاموش رہوں، جواب ان کو دینے دوں، کیونکہ یہ مجھ سے عالم ہیں، مجھ سے بڑھ کر ہیں، تو ان کو جواب دینا چاہیے، یہ جواب دیں، یہ ادب میں سے ہے۔ البتہ بعض اوقات ایسا، مثال کے طور پر کسی دعوت کے اندر ہم جمع ہو گئے، وہاں پہ سوال پوچھا کسی نے، وہاں پہ مفتی قاسم صاحب بھی موجود ہیں، مفتی فضیل صاحب بھی موجود ہیں، اب میں خواہ میں آگے سے بولنا شروع کر دوں تو اس کو بے ادبی کہا جائے گا، اس کو ادب کے خلاف کہا جائے گا کہ عالم موجود ہے، افقہ موجود ہے، تو پھر آپ اس کو جواب دینے دیں۔ مجھ پر تو یہ چیز طرح سے واجب ہی نہ ہوئی، تو ہر سوال کا جواب دینا کہاں سے ہمارے پر واجب ہو گیا۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عالم موجود ہے، افقہ موجود ہے، لیکن وہ عالم و افقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود چاہتا ہے کہ میرا شاگرد جو ہے وہ جواب دے۔ اس کی مثال کے طور پر شیخ و مشائخنا، ہمارے جو شیخ کے شیخ ہیں، یعنی مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امیر اہل سنت نے بھی سند جو ہم لوگوں کو دی ہے اس میں ان کا نام بھی آتا ہے، اعلیٰ حضرت سے ان کو سلسلہ ملتا ہے، اپنے زمانے کے زبردست مفتی گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء سے آپ نے استفادہ کیا، جن میں بالخصوص صدر الشریعہ صاحب بھار شریعت ان سے، اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے استفادہ کیا۔ آپ اپنا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ اپنے استادوں کے چہیتے تھے، بالخصوص مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو بڑا پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ
تشریف فرما تھے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے سوال کیا کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی سے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو وصال مبارک ہوا وہ کس وقت ہوا؟ تو مفتی صاحب کے جواب دینے سے پہلے، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کے جواب دینے سے پہلے مفتی شریف القمری صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دے دیا کہ ظہر سے کچھ پہلے ہوا تھا۔ تو وہ شخص بڑا تیز تھا، اس نے کہا کہ میں نے آپ سے تو نہیں پوچھا۔ تو مفتی صاحب، مفتی شریف القمری صاحب رحمۃ اللہ تعالی بہت ذہین تھے، بولا میں نے غلط تو نہیں بتایا، میں نے بالکل صحیح بتایا۔ تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی تائید فرمائی۔ تو بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ عالم افقہ موجود ہے لیکن وہ خود چاہتے ہیں کہ جو ہم سے نیچے ہے وہ جواب دے تاکہ اس کی ہم تائید کرتے رہے، جیسے امیر علیہ سنت ہیں، بعضوں کا جوابات کا موقع دیتے ہیں کہ آپ لوگ جواب دیجئے، تو وہاں پر پھر وہ ایک تربیت ہوتی ہے، سکھانا ہوتا ہے۔ تو ہر سوال کا جواب دینا مفتی پر واجب بھی نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں تو جواب نہ دینا یہ ضروری ہوتا ہے، یعنی پریشرائز نہ کیا جائے، ناراض بھی نہ ہوا جائے۔ واقعی یہ بڑی زبردست، یہ سمجھے کہ پورا مدنی گلدستہ بن گیا۔ آسان میں نے جو پیاری پیاری باتیں ہمیں سکھائیں کہ کب کب کیسے موقع مفتی پر آتے ہیں کہ جس پر جواب بھی انہیں نہیں دینا چاہیے اور وہ اس پر عمل کرتے ہوں گے اور ہم نہ جانے کیا کیا۔ اچھا، بدگمانی، اب دیکھیں نا، ہم ان پر واجب نہیں ہیں اور جو سوال پوچھنے والا ہے وہ ان سے بدگمانی کر رہا ہے تو وہ تو گناہگار ہو رہا ہے۔ تو اچھا کام کرنے گیا اور گناہگار ہو کر آیا۔ ایک ایسی سروس کہ جس پر بات نہ ہو تو سلسلہ ختم کیسے کریں؟ ساری دنیا کے ناظرین جس سے وابستہ ہیں، انٹرنیشنل ڈیسک، اور آپ سے تو بڑے شکوے ہیں حضور، ہمیں انٹرنیشنل شکوے ہیں، اور کچھ تو انہوں نے بتا دیے ہیں، کچھ آپ بتائیں گے کہ انٹرنیشنل ڈیسک جو ہے وہ کیا ہے؟ بیرون ملک کے ناظرین آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں تو 11 شاخیں۔ اچھا، آپ کی طرف آنے سے پہلے ثاقب بھائی، 11 شاخیں بہت بار ڈسکس ہوا، 11 شاخیں کہاں ہیں؟ اس کی برانچز کی ڈیٹیل کہاں ہیں؟ اس کی لسٹیں کہاں ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ 11 شاخوں میں سے الحمدللہ 5 دارالفتہ اہل سنت کی شاخیں تو باب المدینہ کراچی ہی کے اندر ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے اعلانات بھی ہوتے رہتے ہیں اور اپلیکیشن کے اندر بھی اس کے ایڈریسز موجود ہیں، انگلش میں بھی ہیں اور یعنی 11 برانچز کے ہیں، اور گوگل میپ بھی اس کا موجود ہے، اگر کسی کو ڈھونڈنا ہو تو اس میپ کے ذریعے وہ پہنچ سکتا ہے۔ رات کو بھی کسی وقت آ سکتا ہے یا کوئی ٹائم ٹیبل؟ اس کا ٹائم ہے عموماً، ویسے تو مختلف اوقات ہیں لیکن اوقات کار بھی اس اپلیکیشن میں موجود ہیں، لیکن دن صبح 10 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان زیادہ تر شاخیں ہیں، 1-2 شاخیں 12 بجے بھی کھلتی ہیں۔ تو اپلیکیشن کے اندر ہر شاخ، ہر برانچ کا ٹائم اس کا لکھا ہے، اس کا ٹائم ٹیبل بھی لکھا ہے، فون نمبر بھی لکھا ہے، فون نمبر۔ ٹھیک ہے جناب، یہ تو ہو گیا پاکستان میں رہنے والوں کے لیے جو بالمشافہ آنا چاہیں یا پاکستان میں کال کرنا چاہیں۔ بڑی شکایت ہوتی تھی ہمارے بیرون ملک کے، شکایت تو نہیں کہیں گے، تمنا تھی کہ بیرون ملک والے کہاں جائیں، تو ماشاءاللہ ایک انٹرنیشنل ڈیسک بنائی گئی، انٹرنیشنل نمبر بنائے گئے اور دنیا بھر سے کالیں آتی ہیں اور تانتا بندہ رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور سروس متعارف کرائی گئی، واٹس ایپ پہ مسائل بتائے جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی بھرتا ہی نہیں، جہاں جائیں لوگ کہتے ہیں ہماری کال نہیں ملتی یا ہمیں جواب نہیں ملتا یا دیر ہو جاتی ہے۔ تو کفیل بھائی اس کے ذمہ دار ہیں، دیکھ لیں ان کو بھائی، یہ ذمہ دار ہیں، دعا دیجیے گا انشاءاللہ۔ جی کفیل بھائی ارشاد فرمائیں کچھ اس بارے میں۔ دیکھیں، دارالفتہ اہل سنت کے نیشنل نمبرز تو 4 موجود ہیں، جن پر صبح 10 سے شام 4 بجے کے دوران جو ہے وہ جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو انٹرنیشنل کالرز ہمارے ان نیشنل نمبرز پر بھی کال کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ عموماً یہ شکایت تھی کہ ٹائمنگ کا مسئلہ ہوتا تھا کہ اکثر ممالک کے اندر پاکستان کے حساب سے رات کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے صبح کے ٹائم میں، تو اب کال جو ہے وہ اس ٹائم وہ کر نہیں پاتے، تو اس لیے ہم نے کچھ انٹرنیشنل نمبرز 4 ممالک کے جو ہے وہ لیے، آسٹریلیا، یو کے اور ساؤتھ افریقہ اور US سے۔ ان 4 کے نمبرز ہیں اور پاکستانی اوقات کار کے مطابق، کیونکہ ہم سب ملکوں کے اعتبار سے جائیں اور پھر ان میں بھی ٹائمنگز چینج ہوتی رہتی ہیں، تو اس لیے ہم نے پاکستانی ٹائم بتا دیا کہ دوپہر 2 بجے سے شام 7 بجے تک۔ ٹھیک ہے، یہ 5 گھنٹے یہ 4 انٹرنیشنل نمبرز ہم جو ہے وہ، یعنی امریکہ والا امریکہ کے لوکل نمبر پر کال کرے گا، کال آپ کو ریسیو ہوگی، ہمیں جو ہے وہ کیا بات ہے، 4 نمبرز ہیں انٹرنیشنل، اور یہ نمبرز بھی اپلیکیشن میں موجود ہیں؟ جی، یہ نمبرز بھی اپلیکیشن میں، آپ یہ 4 نمبر۔ اچھا، اس میں ایک اور فائدہ بتا دوں، آپ ہو سکتا ہے کسی ایسے ملک میں ہو جو کہیں جناب ہمارا نمبر تو نہیں ہے، اب ساری دنیا کے نمبرز تو لوکل نہیں لیے جا سکتے، اب آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ امریکہ کے نمبر پہ کال کر لیں گے، کال بھی سستی پڑتی ہے اور آپ اس پر لائیو یہاں آ جائیں گے۔ تو UK، USA، ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا، یہ 4 نمبر ہیں جناب، اور بڑی آسان فیسلٹیز ہیں، دوپہر 2 سے شام 7۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی کالز، کیوں کال نہیں اٹھاتے؟ بڑی بیزی آتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اصل میں یہ جو نمبرز ہیں یہ ہماری اسکائپ کمپنی کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ نمبر لیے ہوئے ہیں، تو اس میں نمبر جو ہے وہ اگر ہم کوئی کال ریسیو کر رہے ہیں یا کسی پر ہم جواب دے رہے ہیں، بیزی اس کو نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، وہ کال جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ آتی رہے۔ اچھا، ویٹنگ میں ہوتی ہے وہ کال، اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کال نہیں اٹھ رہی لیکن آپ بیزی ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ جوابات دے رہے ہیں۔ دوسرا پھر یہ جو ٹائمنگ ہے 2 سے شام 7 تک کا، تو ابھی آپ دیکھیں سردیوں میں 3 نمازیں جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہیں، عموماً ظہر، عصر اور مغرب جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ یہ تو چلیں جس کی کال مل گئی
اس کو جواب مل گیا. اب جس نے میسج چھوڑنا ہے, ٹائمنگز آپ کے ڈفرینٹ ہیں, تو واٹس ایپ پر بھی کوئی فیسلٹی ہے؟ جی, واٹس ایپ کے اوپر بھی فیسلٹی ہے کہ اس پر بھی جو ہے وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں, اور وہ خاص ہم نے بیرون ملک کے ہی جو ہے وہ پاکستان والوں کو واٹس ایپ پہ آپ جواب والوں کے لیے نہیں ہے کہ ان کے لیے ایزی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر لوکل نمبرز پر کال, لیکن اس پہ بھی نہیں ملتے جواب. اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت زیادہ دیکھیں, اس کی وجہ وہی کہ 31 افراد کا عملہ, اور اس میں جو واٹس ایپ ہے ہمارا وہ بھی 2 سے 3 افراد پر جو ہے مشتمل ہے, جن کو یہ جواب دیا گیا ہے دیتے ہیں. تو ایک لمیٹڈ پوزیشن کے اندر ہم موجود ہیں. واٹس ایپ میں تو ہم روک بھی نہیں سکتے, جس کا جب دل کرتا ہے وہ ایک ہی واٹس ایپ نہ جانے کتنی بار بھی کر دیتا ہو. تو شروع میں ہم نے جو ہے وہ یہ چاہا کہ جو ہے وہ ان کو میسیجز کر دیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کا آج سوال نہیں ہو سکا, لیکن اب وہ ہر ایک کو روزانہ یہی میسیج جو ہے وہ پہنچ جا رہا ہے کسی کو. تو یوں میسیج بھی کرنے سے ہم معذرت خواہ ہوتے ہیں, تو دوبارہ بھیج دیتے ہیں. بہت سارے سائلین ایسے ہوتے ہیں کہ اسے 2 دن انہیں بھیجا, جواب نہیں ملا, تو عموماً وہ ہوتا ہے کہ تیسرے دن وہ سرکل میں ان کا جواب لائن میں آ جاتا ہے, تو اس کا جواب کوئی لمٹ رکھی ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ نگران شورا بھی ہیں ہمارے سلسلے میں. مرحبا, لائیو ہمارے ساتھ کرم فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سمیت تمام دارالفتہ اہل سنت کے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں, بالخصوص مفتیان کرام, IT مجلس, اور جنہوں نے بھی اس ایپلیکیشن کے بنانے میں اور اسے لانے میں اور اسے عام کرنے میں اپنا کردار شامل کیا, ان سب کو مبارکباد بہت شکریہ, بہت شکریہ پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی مبارک ہو. الحمدللہ میرے موبائل فون میں ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو گئی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اچھا, میں یہ دیکھ رہا تھا تو اس وقت ہمارے اسلامی بھائی بتا رہے تھے کہ یہ کتاب یوں کھولیں. جمیل مدنی بھی ماشاءاللہ وضاحت فرما رہے تھے. تو میں نے فتح صراط الجنان کے 5ویں جلد کو میں نے چھوا, تو جیسے اس کو میں نے ٹچ کیا تو اس نے کہا کہ کیا آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں, تو چلا گیا. آپ نے بات ہی نہیں مانی اس کی. تو میں نے دوبارہ پھر اس کو بلایا نا کہ آ جا. پھر دوبارہ اس نے یہ کہا کہ کیا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے؟ تو میں نے اس کی بات مان لی, جی. تو اسے ڈاؤن لوڈ بھی شروع کر دیا. صحیح ہے. تو کیا یہ ہر کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پھر اس کی پیچھے جا کر پڑھی جائے گی, یا جیسے ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ میں ہوتا ہے کہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں یا ریڈ کرنا چاہیں؟ جی, ہم نے سلسلے کے دوران پوچھا تھا اور بتایا یہی گیا تھا کہ یہ ریڈ کا آپشن فی الحال نہیں ہے, ڈاؤن لوڈ ہی کرنا پڑے گا. ایسا ہی اس وقت یہی آپشن ہے, اس وقت یہی آپشن ہے, لیکن انشاءاللہ آپ چلیں, آپ نیا کام دے دیا آپ نے, ریڈ والا آپشن بھی لاؤ بھائی. ابھی تو اس کو دیکھیں گے تو دیکھیں کیا کیا کام نکلتے ہیں. نہیں, اپڈیٹس تو آتی رہیں گی. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس میں چیزیں اور اچھی کرتے رہیں گے, مشورے آتے رہیں گے, سجیشنز آتی رہیں گی, تو نئی چیزیں سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. کو ایک علم دین کا خزانہ ملا ہے. جی, کہتے ہیں نا کہ پہلے علم دین حاصل کرنا مشکل تھا, جذبہ زیادہ تھا. جی, آج علم دین حاصل کرنا آسان ہے مگر جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے. اب یہ نصیب کی بات ہے. البتہ اللہ ہمیں علم دین کا حریص بنائے اور ان کوششوں کو رب کریم قبول فرمائے. اگرچہ اس کا باضابطہ افتتاح تو 11ویں شریف ہو چکا تھا, جی جی, لیکن یہ کہ اب مزید آج جو تعارفی سلسلہ ہے اور جی عوامی طور پہ جس کو آنا تھا وہ الحمدللہ آج کی رات آپ نے متعین کی تھی, تو اسے اللہ قبول کر لے. آمین آمین آمین. اچھا, یہ آپ کی چلتے آپ بھی جو میں نے ایک سوری پیغام یعنی ویڈیو پیغام تو بھیج چکا تھا میں آپ کے اس سلسلے کے لیے ماشاءاللہ, لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ایک خبر پڑھی میں نے موبائل پر, مجھے بھیجی گئی, اور اس کے بعد پھر میں نے حاضری دی ہے. معاملہ تھوڑا سا کیا کہوں گا سیریس ہے. میں نے کہا میں سوشل میڈیا پہ دوں. اب سوشل میڈیا میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب واقعہ بھلے کتنا ہی بڑا بات مختصر کرنا, لیکن ہمارے پہ اتنا ٹائم نہیں ہے. چلے مختصر بات جب کریں گے تب کریں گے. اس وقت تو مختصر بات کیا عرض کروں, واقعہ بہت بڑا ہے نا. بڑی بات کو بھی مختصر کرنے کے لیے مطالبہ کیا جائے گا, ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. اور میں آپ سب کے ذریعے تمام عاشقان رسول کی توجہ چاہوں گا اس واقعے کی طرف کہ جس میں 7ویں جماعت کا ایک طالب علم جس کی عمر 16 سال ہے, اور ایک اطلاع کے مطابق اپنی ہی اسکول ٹیچر سے وہ محبت کر گزرتا ہے, اور اس کو اس پر رسپانس نہ ملنے کی وجہ سے اپنے ہی والد صاحب کی گن لے کر ایک لیٹر لکھ کر وہ اپنے ٹیچر کے نام بھیج دیتا ہے اپنے بھائی کے ذریعے, اور پیچھے ہی وہ گولی چلا کر خودکشی کر لیتا ہے.
واقعہ یہ ہو سکتا ہے نیوز چینل میں بھی ٹھیک ٹھاک چلا ہو اور اخبارات میں بھی یہ ٹھیک ٹھاک آیا ہو. میں نے جب اس واقعے کو پڑھا تو مجھے عجیب سا لگا کہ میں نے کہا 16 سال کا ایک طالب علم، 7ویں جماعت کا طالب علم، اس سے یہ راستہ ملا کہاں سے، اس سے یہ شعور ملا کہاں سے، وہ کون سے اسباب ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا. کراچی میں بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے ایسا، اس وقت میں نے سلسلہ کیا تھا، بیرون ملک سفر میں تھا، اس وقت بھی ہم نے سلسلہ کیا تھا کہ دوبارہ ایسا کام ریپیٹ نہ ہو، سوسائٹی اس پر اپنا کوئی کردار ادا کرے. لیکن اور مزید کیا کیسز ہوئے ہوں گے میں نہیں جانتا، اور یہ کیس بھی ہمارے پاس جو ایک اخباری خبروں کے ذریعے آیا ہے، اس کے اور پیچھے کوئی اور کہانی ہو تو میں نہیں جانتا، لیکن جو واقعہ ہم تک پہنچا میں وہ عرض کر رہا ہوں. میں معاشرے میں بسنے والوں سے یہ عرض کروں گا کہ ایک 16 سال کا طالب علم اپنی ٹیچر سے محبت کر بیٹھتا ہے اور اس کے چکر میں وہ اپنے والد کی گن لے کر خودکشی کر گزرتا ہے. اب خبر آ گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اسباب کیا ہیں. اچھا، اسباب اگر آپ لوگوں سے بات کریں گے تو اسباب بڑے واضح طور پر بیان کیے جائیں گے، اسباب کو چھپے ہوئے نہیں ہیں، اسباب کو زیر زمین نہیں ہے، واضح اسباب ہیں کہ ٹی وی کے ذریعے نظر آنے والے مناظر، اس طرح کی تحریرات اور اس طرح کے ڈرامے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کی حرکتیں. جیسے ابھی آج ہی کی خبر مجھے کسی نے سینڈ کی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے دوستی ہونے سے ایک اور قتل ہو گیا ہے، اور قتل کرنے والے دونوں مرد اور عورت یہ اب دونوں حراست میں ہیں اور اقبال جرم کر چکے ہیں، جو اخبار کی خبر ہے. اس کے پیچھے بھی یہی عشق مجازی چھپا ہوا. ابھی پچھلے جمعہ کو ہی ہم نے عشق مجازی پر سلسلہ کیا تھا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو ان اسباب کو ختم کریں کہ ایک 7ویں جماعت کا طالب علم جو 16 سال کی عمر میں ہے وہ یہ کر گزرا ہے، تو اس کے اسباب کیا ہیں. اگر وہ اسباب آج بھی آپ کے گھر میں قائم ہیں، اگر تعلیمی اداروں میں آج بھی وہ اسباب قائم ہیں، آپ تو کہتے ہیں مولانا حضرت کہتے رہتے ہیں، مولانا حضرت جو کہتے ہیں وہ قرآن و حدیث اور شریعت کی بات کہتے ہیں اور امت کو، اس قوم کو، اس معاشرے کو فتنے سے بچانے کا آپ کو راستہ بیان کرتے ہیں، تو آپ اس کو سختی کا نام دے دیتے ہیں، آپ اسے پابندیوں کا نام دے دیتے ہیں، آپ اسے پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کا نام دے دیتے ہیں. آخر آپ کی آزادی نے، آپ کی اس آزاد خیالی نے، آپ کی اس میڈیا کی آزادی نے، آپ کے تعلیمی اداروں کی اس بیرا روی نے، جہاں ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں، اس معاشرے کو کیا دیا؟ 16 سال کے بچے کو خودکشی کا تحفہ دے دیا معاذ اللہ. چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح کی حرکتیں کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بنے گا کہاں سے؟ پھر ہم کہتے ہیں جناب لوگ بنتے نہیں ہیں، لوگ کہاں سے بنیں گے؟ تعلیم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ تربیت کہاں ہے؟ نہ گھر میں ماں باپ کی طرف سے وہ تربیت آ رہی ہے، نہ والد ٹیچر کی طرف سے وہ تربیت آ رہی ہے. میں مانتا ہوں کہ اس میں جو بھی مذہبی طبقہ ہے، اس کو اپنا کردار مزید واضح طور پر ادا کرنا ہے، مزید نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، اور جو نہیں کر رہے ان کو کرنا چاہیے. یعنی ایک واقعہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو پتہ چلا کہ ایک مچھر نے ڈنگ مارا، آدمی کا انتقال ہو گیا. اب وہ مچھر پورا ایشو بن جائے گا، یہ مچھر ہے کون سا؟ ڈینگی ہے، کنگو ہے، فلاں وائرس ہے، فلاں. ایک مچھر کے پیچھے ساری تحقیق ہو گئی اور لوگوں کو اس مچھر سے بچنے کے لیے سارے مسائل آپ نے نکالنے شروع کر دیے. میں کہتا ہوں یہ بچہ کیسے انتقال کر گیا، یہ بچہ کیوں خودکشی کر گیا؟ اگر اس کے اسباب کے پیچھے ہم کیوں نہ پیچھے پڑتے ہیں اور اس کے اسباب کو کھول کر کیوں نہ میڈیا پر اور کیوں نہ مطلب کہ ہر طرح سے بیان کیا جائے اور لوگوں سے اس سے بچنے کے کیوں نہ راستے بیان کیے جائیں. اور وہ جو اس کے اسباب ہیں وہ اتنے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور مدنی چینل پر واضح طور پر بیان کیے جاتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. لہٰذا میں آج کے اس سلسلے کے ذریعے دارالفتہ اہل سنت کے ماشاءاللہ مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، اور دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن کا یہاں پر ایک باقاعدہ وہ سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. تو دیکھنے والوں کی ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد ہو، آج نہیں تو کل تعداد ہو. تو مہربانی کریں اس کو روکیں، اور جو روکنے والے ہیں وہ لازمی طور پر روکیں، ورنہ میرے سامنے نیکی کی دعوت کتاب ہے
اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک ارشاد بیان کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات نہ ہونے دیں، یعنی جو جن چیزوں سے کرنے سے منع کیا ہے، یعنی اپنے مقدور تک، یعنی اپنے بس اور اختیار کے مطابق برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا۔ تو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جو شخص کسی قوم میں سرگرم معاصی یعنی نافرمانی میں مبتلا ہو اور وہ لوگ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را ان برائیوں کو بچانے کے لیے، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان برائیوں سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، بے پردگی کو کسی صورت ختم کریں، اور مخلوط کو ایجوکیشن کے تعلیمی نظام کا وہ انداز جو شرعاً ناجائز اور حرام ہے، ممنوع ہے، اس کے بارے میں مزید غور کریں۔ اور جنہوں نے یہ خبر پڑھی ہے، میں تمام اسٹوڈنٹس اور تمام اسلامی بھائیوں سے، تمام عاشقان رسول سے، میرے تمام بچوں سے میں عرض کرتا ہوں، جنہوں نے یہ خبر پڑھی ہے، جن کو یہ خبر پتہ چلا، بیٹا یاد رکھو کہ یہ خودکشی ہے، یہ خودکشی ہے۔ خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو اسے جہنم کی آگ میں اسی ہتھیار سے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا۔ تو اس طرح اس کے زبردست نقصانات ہیں، کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، ان کے ساتھ ان مائنوں کے جو مسلمان ہیں ہمدردی کی جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ واقعات ہوئے ہیں تو اب یہ نوجوانوں کو تحریک ملے گی کہ نہیں جناب یوں کرو، اچھا ماں باپ الگ ڈریں گے، یار نہیں مانیں گے تو یہ کر لیں گے، نہیں مانیں گے تو یہ کر لیں گے۔ آپ خودکشی کرو گے حرام موت مرو گے، جہنم کا عذاب الگ ہے، دنیا میں ذلت اور رسوائی الگ ہے، ماں باپ کے لیے ذلت اور رسوائی الگ ہے، معاشرتی طور پر برائیاں الگ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فائل کلوز ہو گئی، خودکشی کرنے والا کہاں چلا گیا؟ ختم۔ لوگ 4 دن تذکرہ کریں گے، افسوس کریں گے، کچھ سنسنی پھیلے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ مگر جو خودکشی کر کر مرا اس نے تو اپنے آپ کو عذاب پر اور کتنی زبردست ہلاکت پر پیش کر دیا۔ تو میں والدین سے مدنی التجا کروں گا، برائے کرم اپنی اولاد کی تربیت کریں، زبردست تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، انہیں مذہبی بنا دیں۔ آج تک آپ اپنے بچوں کو مذہبی بنانے سے جو دور ہٹاتے رہے ہیں، میری مدنی التجا ہے خدا را انہیں مذہبی بنائیں، انہیں دیندار بنائیں، انہیں خوف خدا والا بنائیں، ان کو قرآن اور حدیث کا علم سکھا دیں، ان کو دعوت اسلامی میں دے دیں۔ امیل سنت کا آج تک یہ چیلنج آل اوور دا ورلڈ، دنیا کے ہر فرد کو آپ نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ اگر ایک بھی عالم دین ہو، دین کا عالم، مفتی اسلام نے اگر خودکشی کی ہو تو ثابت کر کے بتائیں۔ آج ماشاءاللہ ہمارے علماء کی ایک تعداد موجود ہے یہاں پر، کیونکہ وہ ان چکر میں پڑھتے بھی نہیں ہو، پھر انہیں خودکشی کے حرام ہونے اور پھر اس کے دیگر نقصانات اور اس کے متعلق پتہ ہے۔ یعنی آپ وہ دیکھیے کہ وہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور آپ وہ تو آپ کی عاجزی اور انکساری ہے، مگر اس میں بھی ایک درس ہے۔ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو میں آج بڑا میرا دل جلا ہوا ہے، اور میرا اتنا دل جلا ہوا ہے کہ میں آپ کو کیا عرض کروں، کیسے روکوں ان نوجوانوں کو، میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں، وہ میرے سامنے آئے کہ جو کچھ کر سکتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ ہمارے بچے خودکشیاں کریں گے،
خود کو گولیاں ماریں گے ان جھوٹی اور گناہ بھری محبت اور گناہ بھرے چکر میں. تعلیمی اداروں میں منشیات نشاور اشیاء کثرت کے ساتھ بک رہی ہیں اور میرا نوجوان کثرت کے ساتھ نشے کا عادی بن رہا ہے, فلمیں ڈراموں کا عادی بن رہا ہے, اس جھوٹی اور گناہ بھری محبتوں کا شکار ہو رہا ہے. لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں, دل جلتا ہے, کیا کریں. آج آپ نے یہ اپلیکیشن ڈالی ہے, کتنے لوگ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور کتنے لوگ پڑھیں گے. ڈالے خدا نہ خواستہ فلمیں ڈراموں کی جو اپلیکیشن ڈالیں گے اور اس کو بولے گا اپ گریڈ کریں گے, ایک وقت میں آپ کو 2-3 کروڑ ڈاؤن لوڈنگ کی آپ کو اطلاع ملے گی تھوڑی دیر کے اندر. کروڑوں لوگوں نے, اس میں مسلمان کہلانے والے ہوں گے, یہ کروڑوں مسلمان اپنے موبائل فون میں دے رہے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کتنی ڈرامے کتنی فلمیں دیکھ لی. مگر یہ دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن, فتاوی, حرام اور حلال کا علم, کتابیں کتنے لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, کتنے لوگ پڑھ لیں گے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. میرا تھوڑا دل دکھا تھا, معذرت چاہتا ہوں, آپ کے سلسلے میں شامل ہو گیا, میرا دل بہت دکھا ہوا ہے. دکھی دل کی یوں سمجھیے صدا ہے نگران شورا نے واقعی بڑے ہی اس کو کہنا کہ دکھی پہلو کو سامنے لائے ہیں اور ہمارے معاشرے کا پہلو. اللہ کرے کہ ہم سب اس پر عمل کریں اور جو پیغام لائے ہیں میں جو بھی اس خاندان پر کیا گزر رہی ہوگی, ان کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی, دعا کروں گا, ان کے لوائقین کے ساتھ ہم تعزیت کریں گے. لیکن اس کے روک سدے باپ بہت اچھی بات کیا, آئندہ نہ ہو, اس کا خیال ہو. اللہ عمل کرنے کی توفیق دے. معذرت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. مدعی چلک کے ناظرین اور جو بھی ہمارے سوشل میڈیا کے ہوں, جہاں کے بھی جو عاشقان رسول ہیں, سیریس لیں اس کو. خدا نہ خواستہ کہیں آگ آپ کے گھر کے کسی فرد کو بھی نہ جلا دیں. اللہ اللہ اللہ. وما علینا الا البلاغ. اللہ. اور اللہ ہم سب کا ایمان سلامت. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہت اہم پہلو اور بڑا دکھی پہلو ہمارے معاشرے کا, اور واقعی یہ واقعہ جن نے دیکھا پڑھا ہے یقیناً افسوس ہوا, لیکن جس انداز سے نگران شورا آج اس موضوع کو لے کر آئے اور ہمیں سمجھایا کہ یہ ایک واقعہ کو اگر ہم سیمپل بنا لیں, ٹیسٹ کیس بنا لیں, اس کے سد باب کی کوشش کریں تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سلسلے کا وقت بھی اب اختتام کی طرف ہے. ہمارے ساتھ مزید بھی دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی ہیں. عبد الماجد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ حضور یہ بتائیں کہ جو سائلین سوالات پوچھتے ہیں, چاہے فون پر پوچھیں چاہے دارالفتہ میں آ کر پوچھیں, تو ان کے لیے بھی کچھ آداب ہیں, ان کے لیے کیا انداز ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ہم جب کسی بھی ادارے میں ہم جاتے ہیں تو اس ادارے کے جو بھی اصول و ضوابط ہیں ان کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. ویسے تو ہمارے پاس جو دارالفتہ میں آتے ہیں بہت ہی زیادہ اصول و ضوابط ہیں جو ہر سائل کے اعتبار سے الگ اور جدا ہی ہوتے ہیں, مگر جو کامن طور پر ہیں, جیسے کوئی شخص دارالفتہ میں مسئلہ معلوم کرنا آتا ہے تو اس مسئلے سے متعلق جو بھی اس کی ڈاکومنٹیشن ہے, جو اس کے کاغذات ہیں, وہ اس کو چاہیے کہ وہ ساتھ لے کر آئے. اچھا, ساتھ لے کر آئے. جیسے خدا نہ خواستہ طلاق کا مسئلہ ہے تو اب وہ طلاق کے پیپر ساتھ لے کر آئے. اسی طرح نکاح کے مسئلے میں کوئی پیچیدگی ہے جس کا تعلق نکاح فارم کے ساتھ ہے تو نکاح فارم ساتھ لے کر آئے. اسی طرح وراثت کا مسئلہ ہے, وراثت کے مسئلے میں ہوا یہ کہ جس کا انتقال ہوا ہے وہ کسی کے لیے کوئی وصیت کر کے چلا گیا تھا, کسی کو کوئی چیز تحفے میں دے کر چلا گیا تھا, اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں. تو جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے وہ لے کر آئیں. اس میں سہولت کیا ہوگی, جواب دینے والوں کو بھی سہولت ہے اور جو سائل آیا ہے اس کے لیے بھی سہولت ہے. اب وہ آ گیا ہے, اب ان سے پوچھتے ہیں طلاق دی ہے, طلاق کے پیپر کہاں ہیں, وہ کہتے ہیں پیپر تو میں گھر بھولا ہے. اب ظاہر ہے اس کا چکر لگے گا, دوبارہ اس کو جانا پڑے گا, پھر وہ پیپر لے کر آئے گا. تو اول ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن جتنی بھی ہے وہ کاغذات وغیرہ جو ہے وہ سارے ساتھ لے کر آئیں. اب دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف طرح کے لوگ سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں. بعض تو ایسا سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص ہم سے سوال کرنے کے لیے آیا, اس کو جواب دے دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اسی فرد کا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں بظاہر ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اس کو ہم مسئلہ بتائیں گے تو کسی دوسرے شخص کو کوئی نقصان ہوگا. جیسے نماز کا مسئلہ ہے, روزے کا مسئلہ ہے, اب اس کو بتا دیا جاتا ہے, وہ پوچھ کر چلا جاتا ہے. بعض مسائل ہمارے ایسے ہوتے ہیں, جیسے مفتی حسان صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ اس میں ایک شخص کو ہم جواب نہیں دے سکتے. جیسے طلاق کا مسئلہ ہی لے لیں. اب طلاق کا مسئلہ ہے جو
عورت کی طرف کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے والدین ہیں، یا عورت خود مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی ہے، اب وہ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں اور بتاتے ہیں، طلاق کے الفاظ بھی ہمارے سامنے ایسے بیان کیے جاتے ہیں جس سے طلاق ہو رہی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اس سے شوہر کا حق زائل ہوگا. اب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دوسرے فریق کو اپنے ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ یہ ضروری ہے. دونوں میں جھگڑا ہو گیا، جدائی ہو گئی، اور دوسرے کو کہاں سے لائیں گے؟ ہاں دیکھیں، عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی جو بھی سائل آئے گا، چاہے شوہر اور اس کے خاندان والے آئیں، چاہے بیوی اور اس کے خاندان والے آئیں، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دوسری فیملی کو لے کر آئیں، تو ان کا سوال یہی ہوتا ہے جو بھی آپ نے کیا کہ وہاں تو جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، طلاق کی نوبت پہنچ گئی ہے، طلاق ہو چکی ہے، تو اب ہم کیسے ان کو لے کر آئیں؟ تو پھر جب ان کو پیار محبت سے سمجھایا جاتا ہے کہ اس کے بغیر مسئلے کا حل ہی نہیں ہے، کہ جب تک آپ کا سوال کمپلیٹ نہیں ہوگا اس کا جواب تو نہیں دیا جا سکتا. اور سوال آپ کا کمپلیٹ اسی وقت ہوگا جب دوسری فیملی بھی آئے گی، ان کو بھی سامنے بٹھائیں گے، پھر دیگر جو گواہ وغیرہ اس وقت جو افراد موجود تھے ان کو بھی آنا ہوگا، سب کی موجودگی میں بات ہوگی. تو پھر دارالفتہ میں بڑا عجیب و غریب ماحول بن جاتا ہو سب کی. ہاں بالکل، بہت زیادہ عجیب و غریب ماحول بھی بن جاتا ہے، مگر الحمدللہ عز و جل جب سمجھایا جاتا ہے تو پھر یہ جاتے ہیں. ان کی بات نہیں مان رہا، پھر ان کو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے کسی دوسرے، جیسے رشتہ داروں کا مسئلہ آپس کا ہوتا ہے، جو بزرگ ہیں ان کے ذریعے سے آپ کوشش کریں کہ ان کو لے کر آئیں. تو عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لے کے آ جاتے ہیں اور پھر مسئلے کا حل بھی نکل جاتا ہے. اب یوں مسئلہ بیان کیا بھی جائے تو ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ایک فرد کے سامنے مسئلہ بیان کیا گیا، اس نے پوچھا کیا ہے، اس کو جواب دیا گیا، پھر دوسرا شخص آتا ہے، اس نے پوچھا، اس کو جواب دیا. اب یہ دونوں جب آپس میں جا کے بیٹھیں گے، ملیں گے، ایک کا سوال اور تھا تو ظاہر ہے اس کا جواب بھی اور ہی ہوگا، دوسرے کا سوال اس سے جدا تھا، اس کا جواب اور ہوگا، تو آپس میں پھر مسئلے کا حل نہیں ہو سکے گا. تو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ جب تک دونوں فریقین آ کر نہیں بیٹھیں گے مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اسی طرح کاروبار کا مسئلہ ہے، اسی طرح وراثت وغیرہ کے مسائل ہیں کہ جو دوسرا فریق ہے اس کا آنا تو فریق ثانی سے متعلق ہے تو وہ بھی آ جائیں، ورنہ ڈاکیومنٹیشن اور تیاری کر کے آئیں، وہ بھی لے کر آئیں. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ سائل جب آتا ہے تو وہ عمومی طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، فیملی میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، اب حضرت نے مسئلہ وہاں پہ بتا دیا. اچھا، مفتی صاحب بن گئے، وہ مفتی صاحب بن گئے اور مسئلہ بتا دیا. اب جب یہ دارالفتہ میں آتے ہیں تو اب ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میں بتا کر آیا ہوں وہی جواب مجھے یہاں سے مل جائے، اور اس کے لیے جو بحث و مباحثہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو میں بتا کر آیا ہوں بس وہ جواب کسی طرح مجھے یہاں سے مل جائے. تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. جیسے مفتی حسان صاحب نے ذکر بھی کیا کہ جو شرعی مسئلہ ہے، قرآن و حدیث کا جو مسئلہ ہے وہی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. آپ کی خواہش کے مطابق مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جائے گا. ماشاءاللہ، بڑی پیاری باتیں ہیں، اور ہمیں واقعی علماء کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو ادب بھی ملحوظ رہے اور تیاری بھی ہو، وقت بھی کم صرف ہو. سعید بھائی یہ بتائیں، ویسے عموماً دارالفتہ میں سوالات کس طرح کے آتے ہیں؟ یعنی سوالات تو ظاہر ہر طرح کے آتے ہوں گے، لیکن میجورٹی سوالات، زیادہ تر سوالات کس طرح کے آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ اس حوالے سے کہ سوالات کی کثرت ہے دارالفتہ میں، لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو سوالات آتے ہیں وہ طلاق کے موضوع پر ہی آتے ہیں. اور ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ لوگ پہلے آتے ہوں کہ ہمارے گھر میں یہ مسائل چل رہے ہیں تو شریعت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے. تقریباً آتے ہیں بعد میں ہی کہ طلاقیں دے چکے ہوتے ہیں، اور پھر آ کے پھر ہم پہلے کوئی تربیت نہیں لی ہوتی، گھر چلانا کیسے، پھر کہتے ہیں ہمارے چھوٹے بچے ہیں، یہ ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. مفتی صاحب کوئی صورت نکالیں. تو اول تو یہ سوالات بہت زیادہ آتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ وراثت کے سوالات بھی بہت زیادہ آتے ہیں، کیونکہ دونوں مسئلے تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، جھگڑے والے ہیں. جیسے آج ہی دارالفتہ اہل سنت مسئلہ آیا ہوا تھا، تقریباً تمام فیملی کو بلایا ہوا تھا، وراثت کا مسئلہ تھا، اور دارالفتہ کا ٹائم تو 4 بجے تک ہے، لیکن اس کو 5 بجے تک وہ مسئلہ چلتا رہا. کیونکہ ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ شرعی مسئلہ بتانے کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ رشتوں میں فرق آ رہا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو اس حوالے سے بھی سمجھائیں کہ قطع تعلقی والی صورت نہ بنے، آپ کے رشتوں میں فرق نہ آئے، اور مصالحت کی کوئی صورت بن جائے، صلح کی کوئی صورت بن جائے. ایک یہ کوشش ہوتی ہے. تو اگر یہ جو ناظرین سن رہے ہیں کوشش یہ کریں
کسی بھی حوالے سے اگر شہری رہنمائی لینی ہو, اگر یہ پہلے آ جائیں تو ان کو بہت فائدہ ہوگا. کاروباری حوالے سے, پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی مسائل آتے ہیں, لیکن آتے ہمارے پاس کب ہیں؟ بعد میں, جھگڑا ہو جاتا ہے. جب جھگڑا ہو جاتا ہے کہ کس پر نقصان ہوگا, کون برداشت کرے گا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے ان کی شروعات ہی غلط تھی, یعنی پارٹنرشپ کے جو شرعی اصول تھے اس کے مطابق یہ چلے نہیں اور اس سود میں مبتلا ہو گئے. وہ پہلے آنے کا کیا فائدہ؟ جیسے طلاق کا ہی موضوع لے لیں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک شخص آئے تھے اور کہا کہ یہ مسئلہ ہے اور ناراضگی چل رہی ہے, گھر والے گئے ہیں, کسی صورت آنے کو وہ تیار نہیں ہے. تو انہیں سمجھایا گیا بھی یہ کریں جو سٹیپ ہیں شریعت نے ہمیں بتائے ہیں قرآن و حدیث میں. وہ کہہ رہے میں سب کر کے دیکھ چکا ہوں, اب کوئی صورت نہیں بچتی, تو اب میں طلاق دینا چاہتا ہوں. تو ہم نے اولاً تو کوشش ہو تو ان کو سمجھائیں کہ یہ اسٹیپ نہ اٹھائیں. پھر جب وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھی شریعت کا ایک طریقہ ہے, اس طریقہ کار کے مطابق آپ طلاق دیں گے تو آپ گناہ گار بھی نہیں ہوں گے اور واپسی کی صورت بھی آسان ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے دی جائے, کیونکہ عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ جب تک 3 طلاقیں دی نہ جائے اس وقت تک واقع نہیں ہوتی, اس لیے بولتے بھی 3 ہیں, اور اگر وکلا سے لکھواتے ہیں تو 3 ہی لکھوائیں گے, اور جو وکیل ہوتے ہیں ان کے بھی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ 1 طلاق کے پیپر نہیں ہوتے, 3 کے ہوتے ہیں. تو ان کو یہ اس حوالے سے رہنمائی کر دی صحیح کہ بھائی 1 طلاق جو شریعت کا طریقہ ہے. اب وہ وکیل صاحب کے پاس گئے, ان کو کہا ہے بھائی 1 طلاق کے پیپر بنا دیں. وہ بھی پریشان, بھائی پیپر تو 3 طلاق کے ہوتے ہیں, میں تو 15 سال سے پیپر بنا رہا ہوں, تم کہہ رہے ہو یہ 1 طلاق نہیں, میں مفتی صاحب سے رہنمائی لے کر آیا ہوں. خیر 1 طلاق کے پیپر بن گئے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کچھ عرصے بعد وہی بھائی اسلام بھائی آئے ہمارے پاس اور کہا کہ جو عورت کسی صورت آنے کو تیار نہیں تھی اب وہ مجھ سے معافیہ مانگ رہی ہے. تو اب اس حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی. تو میں نے ان کو سمجھایا دیکھیں اگر آپ یہاں آنے سے پہلے اسٹیپ اٹھا لیتے اور اگر 3 طلاق والی صورت ہو جاتی تو واپسی کی صورت تو بہت مشکل ہے. تو اب 1 طلاق دینے کی صورت میں یہ ہے کہ واپسی کی صورت آسان ہے کہ عدت کے اندر بغیر نکاح اور عدت کے بعد نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے. تو اگر یہ پہلے لوگ آ جائیں, اسی طرح کاروبار کے حوالے سے, بہت پیاری بات ہے, پہلے بات کر لیں, ہر حوالے سے اگر پہلے رہنمائی لے لیں نا, کیونکہ لوگ اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح چل رہے ہیں. جیسے آپ پارٹنرشپ کو لے لیں, وہ کہتے ہیں جہاں نفع نقصان ہوگا وہ صحیح ہے, بس بھائی 2 لفظ یاد ہے نفع نقصان, بس نفع نقصان برابر ہے تو وہ صحیح ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اس کے باقاعدہ اصول و قوانین ہیں. تو دارالفتاء میں جو ہے وہ یہ بھی صحیح میں بتا دیں کہ طلاق کا جو ہے یہ کس انداز میں طلاق کا 1 طلاق دینی ہے تو صاف الفاظ میں دے, کنایہ میں دے, کیسے دینا ہوگا اس کو. اس حوالے سے جو ہے طلاق دینے کے مدنی پھول, یہ پمفلیٹ بھی مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ عورت کو اس کے پاکی کے دنوں میں, جن دنوں میں اس کے قریب نہ گیا ہو, تو ان دنوں میں صرف 1 طلاق دے. یعنی مثال کے طور پہ یہ کہہ دے میں نے تجھے طلاق دی, اور 1 طلاق دے کے چھوڑ دے, ٹھیک ہے. اب اس کی عدت شروع ہو جائے گی. 1 طلاق کی بھی عدت ہوتی ہے. اب اس عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے گا تو بغیر نکاح کے بھی رجوع ہو سکے گا. سنت طریقہ یہ ہے کہ گواہوں کے ذریعے سے کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا, ٹھیک ہے, گواہوں کے سامنے یہ کہہ دے. اور اگر عدت کے اندر رجوع نہیں کرتا تو عدت گزرتی ہی وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی, لیکن طلاق وہ 1 ہی پڑی ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ عدت گزرنے سے مزید کوئی طلاق پڑے گی, جو لوگوں میں مشہور ہے, ایسا نہیں ہوتا. فرق یہ ہے کہ وہ نکاح سے نکل جائے گی, وہ طلاق بائن پڑ جائے گی. تو اب جو ہے رجوع کرنا چاہیں گے باہمی رضامندی سے, تو وہ نکاح کے ذریعے رجوع ہو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا, دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. وہ دوسرا معاملہ جو 3 طلاق کے بعد ہوتا ہے وہ والا معاملہ نہیں ہوگا. تو گزارش یہی ہے کہ کسی بھی حوالے سے شرعی رہنمائی لینی ہو تو پہلے اگر دارالفتاء میں کسی مفتی اہل سنت کے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ غلطیوں سے محفوظ رہیں گے. بہت خوبصورت بات. اور دیکھیں رجعی میں رجوع عدت کے اندر ہوگا, یعنی کہ واضح الفاظ طلاق سے کہ میں نے تمہیں طلاق دی, جس میں لفظ طلاق استعمال ہوا ہے, جی, تو اس میں رجوع عدت کے اندر بغیر نکاح کے, اور عدت گزر جانے کی صورت میں اگر 1 دی ہے یا 2 دی ہیں
تو پھر نکاح کے ساتھ. ماشاءاللہ. اچھا ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے کسی ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ طلاق کا طریقہ کیوں بتا رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑی پیاری بات ہے, الحمدللہ سب کی خواہش یہی ہے کہ کسی کا گھر نہ ٹوٹے, بلکہ بڑی پیاری بات کی کہ گھر میں اگر کوئی ایسی دوری بھی ہو گئی ہو, جھگڑے بھی ہو گئے تو پہلے آ کے شرعی رہنمائی لے لیں. لیکن اب ایسی نوبت آ گئی ہے تو اس کا بھی ایک شرعی طریقہ ہے اور احسن طریقہ ہے جس میں واپسی کی صورت بنتی ہے. یہ جدائی کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا, بلکہ جدائی ایسی ہو کہ کبھی انشاءاللہ موقع ملے اور آسانی ہو تو پھر ملاپ ہو جائے اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے. جذباتی پن سے بغیر شرعی رہنمائی کے, بغیر علم دین کے یہ سٹیپ اٹھا لیے جاتے ہیں اور پھر سر پکڑ کے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ روتے ہیں. آخری بات کر لیتے ہیں اسد بھائی, آپ کا کافی اس میں ایکسپیرینس ہے, کبھی بیڈ ایکسپیرینس بھی ہوا ہوگا کہ آپ سے کوئی سوال کرنے آیا, آپ نے وہ جواب دیا جو وہ چاہتا ہی نہیں ہوتا, تو الجھ بھی پڑتے ہوں گے؟ یعنی ایسا ہوتا ہے. اچھا کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اصل میں ہم اب چونکہ تجربہ کافی ہو گیا تو ابتدا سے ہی جیسے وہ سوال کرنا شروع کرتا ہے, جیسے عبد المجید بھائی نے بھی بتایا کہ وہ پوچھ کے آیا ہوتا ہے یا مسئلہ بتا کے آیا ہوتا ہے, تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اب اس طرح نکلوانا ہے. بلکہ ہمارے استاد صاحب یہ فرماتے ہیں, مفتی صاحب, کہ بعض سائرین جو ہے وہ مفتی سے زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا مسئلہ مفتی سے نکلوانا کیسا ہے. تو بہرحال اب ایک تجربہ ہم میں سے اکثر اس ٹائم پہ یہ ہو گیا, تو شروع سے ہی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم ایسا انداز اپنا لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ لازمی ہمیں بولے گا کہ اب مجھے اس کا ریٹرن دیں یا آپ مجھے اس کا مسئلہ بتائیں, تو ہم پہلے سے قیودات وہ بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی فتویٰ دینے کے کیا کیا شرائط ہوتے ہیں, آپ کو یہ مسئلہ زبانی بتایا جا سکتا ہے, نہیں بتایا جا سکتا ہے, تحریر میں دیا جائے گا, نہیں دیا جائے گا. تو کوشش کر کے یہ چیزیں پہلے ہی سے واضح کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ نوبت آنے سے پہلے ہی ہم بتا دیں کہ بھائی ہم پہلے آپ سے کہہ چکے تھے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے. تو اب ایک عرصہ ہو گیا کہ اس طرح کے معاملات الحمدللہ نہیں پیش آتے, لیکن پہلے اس طرح کے بعض آئے تو کوشش کی گئی کہ اچھے انداز میں ہی اس کو ہینڈل کر کے. طلاق کا مسئلہ ہے, دو فیملیوں کو بلایا, گھنٹوں بھی لگے, وراثت میں انہوں نے بتایا کہ 1 گھنٹہ ایکسٹرا بھی ٹائم سے دینا پڑا, تو اس کی الگ الگ فیس ہے, طلاق کے مسئلے کی الگ چارجز ہیں, وراثت کے الگ ہیں, تو کیا کچھ بتائیں گے؟ میری پسند کا فتویٰ مل جائے گا جو میں چاہنے آیا تو اس کے الگ پیسے ہیں. یہ تو آپ زیادہ بہتر بتائیں گے اس حوالے سے. پیسے تو بہرحال دارالفتہ میں کسی سائل سے بھی نہیں لیے جاتے, کوئی چیز بھی نہیں لی جاتی, تحفہ بھی الحمدللہ نہیں لیا جاتا کسی سے. اب یہ ہے کہ بہرحال چارجز تو ہیں, یعنی جتنی زیادہ اس میں محنت کی جائے گی اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. یعنی جو اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ کرے گا اس کو اس کے فوائد. یعنی یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ 2,22,000 کے قریب مختلف طریقوں سے جوابات دیے گئے, لیکن 1 روپیہ بھی کسی سائل سے کوئی فیس نہیں لی جاتی. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ ہمارے شعبے کو اور برکت عطا فرمائے. باتیں تو بہت ساری ہیں, آپشنز بھی بہت سارے اپلیکیشنز کے رہ گئے. کچھ کالز لیتے ہیں. مجھے ایک دو میسیجز بھی آئے کہ ترتیب یعنی سیٹنگ اور سروسز کا جو آئیکن ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں ڈفرینٹ آپشنز اویلیبل ہیں. سیٹنگز کے ذریعے آپ مختلف جو اپلیکیشن کا چلنے کا انداز ہے اس کو ایک حد تک اپنے لحاظ سے آپ وہ کسٹمائز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اس پہ سب سے پہلا آپشن جو ہے وہ آپ کے پاس اینیمیٹڈ اسپلیش کا آ رہا ہے. بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ آپ کے پاس چیک آن آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ جیسے آپ اپلیکیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اسپلیش اسکرین آتی ہے جو کہ 12 سے 15 سیکنڈ تک رہتی ہے. اب بار بار جب آپ اپلیکیشن کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یار یہ 12 سے 15 سیکنڈ کی ایک ہی اسکرین جو ہے بار بار کیوں آ رہی ہے میرے پاس, آیت بھی اس میں چل رہی ہوتی ہے. آپ اگر اس جو اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس آپشن کو آف کر دیں گے. کافی سارے آپشنز ہیں, اس طرح کے آپشنز ہیں کہ آپ ٹھیک ہے جناب. اچھا ایپل ایپ اسٹور پہ پرابلم آ رہا ہے کہ 1-2 جگہ سے میسج آئے کہ ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں لیکن جیسے اوپن کرتے ہیں وہ چلی جاتی ہے, اس کا کوئی وجہ ہوگی یا دوبارہ کر لیں اس کو؟ ہاں میرے سے دوبارہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ دنیا بھر سے ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے اور جیسے اطلاع بھی آ رہی ہے کہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے. سلسلے کے اختتام سے پہلے 2-3 کالز شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لے جائیں گے. اگر ابھی تک آپ نے یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی, دارالفتہ اہل سنت, ذرا آئیکن دوبارہ دکھائیے جناب, اسپیلنگ دوبارہ دکھائیے. جو بعد میں شامل ہوئے ہیں جاندار تحفہ ہے مجلس سے دارالفتہ اہل سنت اور IT کی, یہ سمجھ لیں شاندار پیشکش ہے, اس کو حاصل کیجیے اور اس کی برکتیں لوٹیے. ذرا جی آئیکن دیکھ لیجیے گوگل پلے پہ اور جا کے جلدی سے اس کو انسٹال کیجیے. ایپ اسٹور پہ بھی موجود ہے. کچھ کالز دیجیے گا سلسلے میں. میں قاری زاہد نواز اتاری امام فیضانہ مدینہ پاک فریدی کابینہ چشتی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو اپلیکیشن دارالفتہ کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے, اس میں بہت ہی زیادہ امام حضرات اور دیگر ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو اس میں فائدہ ہے, مسلمانوں کو بالخصوص اس میں بہت فائدہ ہے.
کہ جو بھی شرعی مسائل ہوں وہ بعض اوقات بندہ دارالفتہ نہیں جا سکتا، کال نہیں ملتی یا کوئی بھی ایسی صورت ہوتی ہے، تو اس صورت میں اپنے انٹرنیٹ موبائل کے ذریعے بندہ اپنے مسائل دیکھ سکتا ہے یا آڈیو کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں سن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے۔ مرشد کریم کے صدقے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں سے محبت کرنے، سیکھنے، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، ماشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام جہاں زیب ہے، سبی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ جی ابھی بتا رہی ایپلیکیشن دارالفتہ کا یہ بہت اچھا زبردست ہے، موبائل کے لیے چاکاب کر رہے ہوں۔ اللہ دعوت اسلام والوں کو آباد کرے۔ دیکھیں جناب ہمارا بلوچستان بھی کتنا جناب ایکٹیو ہے۔ بلوچستان سبی میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے، رات 11:30 بجے کال بھی ان کی چل رہی ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو صحت کاملہ، عمر درازی بالخیر عطا فرمائے۔ انہی کے فیضان سے آج اتنا بڑا عوام کے لیے تحفہ یعنی نعمت عظمیٰ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ علم دین سے محبت رکھنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا تحفہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں نے وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ بھی کر لی اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد تحریری فتاوی جات میں سے نماز کے متعلق 1-2 فتاووں کا بھی مطالعہ کر لیا الحمدللہ، جیسا کہ بہت ہی پیارا عوام کی دلچسپی پیدا کرنے کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کی جو صورتیں بیان کی گئی ہیں، مرحبا سب مرحبا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کا شوق بیدار رکھتے ہوئے علم دین کو حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ایک آخری کال دے دیجیے جناب۔ ہندکشر ویراور سے بول رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ یہ جو ایپس ہے تو کیا اس میں 24 گھنٹہ جو لائیو اپنے سوال کرتے تو اس طرح سوال کریں گے تو ہمیں جواب ملیں گے، یا پھر ریکارڈڈ جو اس میں اس ایپس میں ہوگا وہی ہمیں جاننے کو ملے گا؟ ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ لگتا ہے جنات رکھنے پڑیں گے ہمیں 2400 گھنٹہ، یعنی ہر وقت جب بھی جواب سوال کریں اور جواب آ جائے، کیا بات ہے۔ یا اپلیکیشن تو مفتی نہیں ہوتی نا، اس کے پیچھے کوئی جواب دینے والا بھی ہوتا ہے۔ تو فی الحال تو جتنے سوالات آ رہے ہیں وہ ہم کوشش یہ کی ہے، بڑی خوبصورت بات مفتی علی اصغر صاحب نے کی، اپنا سوال کرنے سے پہلے اگر اس ویڈیوز پر نظر دوڑا لی جائے، اور ویڈیو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، ان سوالوں کو دیکھ لیا جائے، تحریری سوالات کو دیکھ لیا جائے۔ اچھا سرچ کا آپشن ہے اس میں؟ ارے واہ، میں ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ سرچ کا آپشن بھی اپلیکیشن میں اویلیبل ہے، تو آپ جو بھی سرچ میں اپنا مطلوبہ جو لفظ ہوگا ٹاپک ہے، مثال کے نماز کا مجھے مسئلہ، نماز لکھیں گے تو نماز سے متعلق سوالات سامنے آ جائیں گے۔ آپ کو وراثت ہے تو طلاق کے مسائل، جو آپ کے ذہن میں سوال ہے پہلے آپ سرچ تو کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کا جواب ویسے ہی اس میں موجود ہو، پھر نہ ہو تو پھر اس کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز پر آپ کال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور جنہوں نے ابھی تک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس پیغام کو عام کریں اپنے واٹس ایپ کے ذریعے، اپنے میسیجز کے ذریعے، تاکہ آپ کے ذریعے بھی اگر کسی نے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیا، اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی دعوت کیوں دی جا رہی ہے، ہمیں کوئی پر ڈاؤن لوڈ پہ پیسے نہیں ملنے ہیں، بس نیت یہ ہے کہ جب اتنی بڑی کاوش ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ علم دین پہنچے۔ اللہ ہمارے مفتیان کرام کی، دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائیوں کی، آئی ٹی مجلس کی، مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس کی برکتوں سے بہرامند فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔